کہ مرزا کے اوپر لانے ڈال دیں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں ڈال دیتی ہوں. میں نے ڈال دی. ٹھیک ہے. اب ہر لونڈا لفاڑا آ کے مجھے براڈ پہ آ کر کے اپنے ایمان کا حساب تو مرزا کے اوپر لانے ڈال دو. یہ نہیں یہ تو بالکل غلط بات ہے، میں تو ٹھیک ہے. ایک اس کے سیکنڈ. ساتھ نہیں ہوں بالکل. اچھا اب مجھے یہ بتائیں ملک بھائی، آپ بہت دفعہ میری براڈ کے اوپر تشریف لائی. ٹھیک ہے. آپ نے میرے میں کوئی ایسی بات دیکھی کہ آپ کو لگے کہ قرآن کریم کا مفہوم پیش غلط کرے گی، یہ لوگوں کو ترغیب غلط دے رہی ہے، یا مطلب اگر میں ترغیب بھی غلط دے رہی ہوں تو آپ کا کام ہے نہ آئیں، آپ اس چیز کو کاؤنٹر کریں اور اس کو لگا دیں کہ میرے باپ نے یہ بات غلط کی ہے، جھوٹ بول رہی ہے. دیکھیں ملک بھائی میں بات غلط کر رہی ہوں یا صحیح کر رہی ہوں؟ نہیں صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. اب اگر یہاں پر جو لوگ شاہد کی براڈ کو جوائن کرتے ہیں اور انہوں نے مجھے بھی جوائن کیا ہے، ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں کہ آپ مسلمان کیا اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے، یا اگر واقعی میں آپ کے اندر دین کی کوئی رمق ہے تو آپ 5 منٹ تک شاہد کی براڈ سن سکتے ہیں؟ میں تو وہاں جاتا ہی نہیں ہوں جہاں پر گالیاں ہوتی ہیں، نہیں جو مجھے یہ بات حقیقت ہے. میرا سوال ہے، بڑا سمپل سا سوال. میں نے بھی جانا چھوڑ دیا شاید. استغفر اللہ. ام بہن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی 3-4 دن سے بڑا دل دکھ رہا ہے. آج پھر صبح ام بہن کیا ان لونڈو لپاڑوں کو صفائی دیں گی اپنی آپ؟ وہ نیچے آپ نے وہ کہہ رہا ہے کہ قرآن اٹھاؤ. اوے بھائی شرم سے بے وقوف لوگوں ڈوب کے مر جاؤ. وہ ایک خاتون اکیلی کھڑی ہوئی ہے تمہارے سامنے اور کس سے لاڑے ہو؟ خاتون سے لاڑے ہو. قرآن اٹھا رہے ہو، وہ قرآن اٹھا گیا آپ کو آپ کے منہ کے اوپر پھر بھی چپیڑ مار رہی ہے. پھر شرم کرنے کے بجائے نیچے پھر آپ بکواس کر رہے ہو. یہ ہے آپ لوگ کا اسلام. میں نہیں کہتا کہ آپ احمدی نام تبلیغ کرتا ہوں جماعت احمدیہ کی، سب کو پتا ہے میرا. لیکن مسئلہ یہ میں پرسوں سے پٹ رہا ہوں، کس سے لڑ رہے ہو آپ؟ ایک عورت سے لڑے ہو، ایک خاتون سے لڑے ہو. یہ مردانگی ہے آپ لوگوں کی. اور اوپر سے آ کے اس کو بندوں کے بیچ میں بیٹھ کے مطالبے کرتے ہو، کبھی کچھ گالیاں دیتے ہو. امی بہن مہربانی کریں، یہ لیول نہیں ہے آپ کا. ان کے جو علماء ہیں، میں 2 دفعہ آگے آپ کی براڈ بینڈ سے لڑائی کی ہے. کیوں؟ یہ ادھر آگے پیروں میں آپ کے بیٹھتے ہیں، ادھر آپ کے پیروں میں بیٹھتے ہیں. انہیں بات کر رہے دو، مجھے ماڈریٹر بناؤ، اور پیچھے جا کے ان کو ترغیب دیتے ہیں کہ جا کے انہیں کو گالیاں نکالو. دیکھیں اور یہ آپ کے ساتھ اپنی شیطانی تو نہ بنے شیطانی تعلیم جو دی. ملک بھائی ایک منٹ ہے. کون کس کو ترغیب دیتا ہے کہ جا کر عورتوں کو ملک گالیاں عمران بھائی نکالو؟ بات کرنے دو. ملک عمران بات کرنے دو. بات کرنے دو. حسنین بھائی موجود ہیں یہاں پہ. آرام سے سیم ایپیسوڈ اب میری یہ بات حسنین بھائی کے ساتھ ہوا ہے. علیم آرام سے باری باری بات کریں علیم یار. بھائی ایک منٹ، علیم بھائی ایک منٹ. ملک صاحب میں آپ کو ایک بات بڑی حلفیہ کہنے لگی ہوں کہ یہاں پر میری ایک بڑی پیاری سسٹر ہے پرنسس، انہوں نے مجھے واٹس ایپ کے اوپر کال کی. انہوں نے کہا کہ میرے باپ مفتی صاحب کے براڈ پہ چلے جائیں، وہاں پر آپ کو شدید گالیاں نکالی جا رہی ہیں اور آپ جو نا ابھی جائیں. میں نے کہا کہ میں نے نہیں جانا. میں نے کہا میں نے نہیں جانا، میں مفتی صاحب کی بڑی عزت کرتی ہوں، اگر وہ کر رہی ہیں تو ٹھیک ہے، مطلب میں اگر سن لی تو مجھے بڑی تکلیف ہوگی. میں نے کہا میں نے نہیں جانا. مفتی صاحب نے بڑی خدمت کی ہے 25 سال سے، میں اپنے دل میں ان کے لیے میل نہیں رکھتی. یہ میرا خدا گواہ ہے، میں آپ سے غلط بات نہیں کری. اگر پرنسس سن رہی ہیں وہ یہاں پر براڈ پہ آ کے گواہی دے دے. اگر کوئی اور میسج کر سکتا ہے پرنسس کو تو پلیز، پرنسس انڈین پرنسس نہیں، پرنسس جو ہے اس کو بلوا دیں. اب جب انہوں نے مجھے یہ بات کہی تو میں نے کہا کہ نہیں میں نے نہیں جانا، میں نہیں گئی. کچھ دنوں کے بعد مفتی صاحب تشریف لائے اور ایک آدمی آیا. اس نے کہا کہ عمر باپ آپ نے ساروں کو یہ کہہ کہ تم مفتی صاحب کو اتنی عزت دینی، پتہ ہی آپ کو اپنی براڈ پہ کیا کہہ رہے تھے. مفتی صاحب نے مجھے کہا اس بندے کو اتار دو. میں نے احتراماً مفتی صاحب کے کہنے پہ میں نے اس بندے کو اتار دیا. میں نے کہا مفتی صاحب آپ بات کریں. اس بندے نے مجھے میسیجز کیے کہ بی بی یہ آپ کو غلیظ گالیاں نکالتے ہیں، ہم آپ کے بڑے فین ہیں، بڑے شوق سے آپ کو سنتے ہیں، بڑی لبرل، بڑے اچھے موڈ میں آپ بات کر رہی ہوتی ہے، ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے. ہمیں یہ نہیں لگتا کہ ہمیں دنیا آسان لگنے لگی آپ سے بات کر کے، تو ورنہ ہمیں دین بڑا مشکل لگتا تھا، ہمیں بڑی الجھنوں میں تھی ہم لوگ، تو ہم تو بڑا ریلیکس فیل کرتے ہیں آپ سے سن کے. تو پلیز آپ مجھے نا موقع دیں، میری بات ایک دفعہ سن لیں. میں نے نہیں سنی. پھر میرے پاس ایک دفعہ مفتی صاحب تشریف لائے تو میرے پاس علیم صاحب آئے 33rd ٹائم.
یہ زور لگاتے رہے کہ رباب میری بات سن لے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہاں آپ کو گالیاں دی جاتی ہیں. میں نے 5 دفعہ علیم کو اپنی براڈ سے اتارا ہے. علیم صاحب آپ اس چیز کی گواہی دیں. درست 100% درست ہے. امے ٹھیک ہے، بہن نے بہت عزت دی ہے اس دن بھی اس بندے کو. درست ٹھیک ہے. بات کہہ رہی ہیں یہ. اچھا، میں نے یقین مانے کہ میں نے مفتی صاحب کے خلاف بات سننا گوارا نہیں کی. میں نے 5 دفعہ اس کو اتارا. 6ٹھی دفعہ میں نے بتایا، میں نے کہا علیم صاحب آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو بات کریں. اگر بات آپ نے کرنی ہے مفتی صاحب کی، ہمارے گھر کا معاملہ ہے. انہوں نے کہا جی میں قسم کھٹاتا ہوں میرے سامنے. میں کہا جی ہمارے گھر کا معاملہ ہے، ہم سارٹ آؤٹ کر لیں نہ کر لیں، آپ کو اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. علیم صاحب ایسا ہی ہے، کوئی غلط بات تو نہیں ہے اس میں. اسے درست سچ بول رہی ہیں. میں سسٹر مفتی مبشر صاحب کی بات کر رہے جی ہیں. ہاں جی، یہ ایک ہی ٹولہ ہے بھائی، ایک ہی ٹولہ ہے یہ سارا. امے باجی، اچھا وہ کل آئے تھے امے آپ باجی جب سو گئے کیسی تھے ہیں؟ ان کو اسی ٹائم کال پہ لیا، امے بات باجی کرتے میں رہے، بات پورا کر کے پورا نیچے موقع چلا دیا. جاؤں گا. میں آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتانا چاہتا ہوں، بات کر کے نیچے چلا جاتا ہوں. جی امے باجی میں آج لائک کافی لائیوز وغیرہ دیکھ رہا تھا، تو میں ایک لائیو پہ باقاعدہ خود گیا ہوا تھا. تو ادھر وہ باقاعدہ آپ کی لائک ویڈیوز لگا رہے تھے اور ریکارڈنگ چلا رہے تھے آپ کی آڈیو، جو آپ کی لائک آواز بھی سیم ٹو سیم تھی، اور جس میں آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ ٹیم، آئی تھنک ٹیم لوگ وارئر لوگ تھے، اور وہ آپ کی آواز بھی سیم ٹو سیم آڈیو چلا رہے ہیں کہ آپ وہ بات کر رہی ہیں، ہائے بہت سکون ملتا ہے. تو اس طرح کی بات ہے. تو میں آپ سے کنفرم کرنے آیا ہوں، یہ سچ ہے یہ کیا ہے وہ کر رہے ہیں؟ اور وہ شیر علی اور بھائی کون ہے؟ کرنے تو جو کرتے ہیں، رہنے تو اس طرح کی باتوں کا جواب نہیں دینا. عبدالی بھائی ہمیں نہیں سسٹر سے دینا نہ جواب. پوچھیں بھائی بار بار مہربانی کس کریں کس امے کو بھائی، اپنی صفائیاں دیں، یہ سب امے بہن اپنی پروپیگنڈا بات کر رہے سنیں. ہیں. کوئی سے ہمیں صفائی نہیں دینی کسی میری کو. بات امے سنیں. بہن کوئی باجی صفائی وہ نہیں دینی. باجی نہیں یار میں نے ہمیں کہہ نہیں رہا تھا پتا کہ بھائی، ہمیں نہیں تو پتا چپ بھائی. کر علیم یار، گل ہور ہمیں نہیں بندے دی پتا ہوندی جو پئی، بھی تو ہے. ماما لگدا وچ ٹر تو آگ لاون لگ پے. چپ کر بھائی باؤ. کیا ایک بات منٹ ہوئی آدمی عبدالی بول صاحب، باجی میں نے یہ کہنا تھا، وہ لوگوں نے جب میں نے یقین نہیں کیا اس بات پہ، جب انہوں نے آپ کی ویڈیوز وغیرہ دیں، جب آپ کی انہوں نے وائس دکھائی تو سیم ٹو سیم وائس تھی. تو پھر میں عبدالی تو صاحب آپ حیران. مجھے دیں گے بات کرنے کا موقع دیں گے آپ؟ جی 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 ٹھیک ہے. اب ہوا اس طرح سے تھا کہ یہ جو اپنا آکاش ملک، اس نے مجھے ایک آڈیو سنائی کہ یہ دیکھیں شارپ شوٹر آپ کو یہ کہہ رہے ہیں، ہم آپ کی اتنی عزت کرتے ہیں میرے باپ صاحبہ، آپ میری بہن ہیں، آپ فلاں ہیں. میں نے کہا اچھا جی. ایک براڈ کے اوپر شیرنی نے مجھے گالیاں نکالی جس پہ ویریئر نے میری جگہ پر جا کر، جو ٹیم آف ویریئر ہے، احتشام لڑکا، میری مطلب بچوں کی عمر کا 20-22 سال کا وہ، تو میں اس کو بیٹا کہنے لگ گئی. انہوں نے کیا کیا کہ میرے ساتھ واٹس ایپ پہ کال کرنی، واٹس ایپ پہ کال کر کے انہوں نے وہ جو چینجر ہوتا ہے ایک، اس کے ساتھ انہوں نے آواز کو، جیسے مثال کے طور پہ کہ میں بے نظیر کی آواز لگانا چاہتی ہوں تو یہاں پر چینجرز ملتے ہیں موبائل کے اندر بھی، وہ فٹ ہو جاتے ہیں، ویسے بھی ہو جاتے ہیں. اس کے اندر یہ وائس لگا کر ایک مطلب بات میری، اور پھر اس چینجر کے ساتھ انہوں نے اس طرح کی گفتگو. حسنین آپ اس چیز کے گواہ ہیں کہ میرا خیال جتنی میری آپ کے ساتھ اور علی شیر گجر کے ساتھ جتنی بات ہوتی ہے شاید ہی کسی کے ساتھ ہوتی ہو اس طرح کی بات. ایسا ہی ہے. جی جی باجی یہ بالکل بات ٹھیک ہے آپ کی. عبدالی صاحب میں نا تھوڑا ٹیکنیکل بندہ ہوں. آپ نے یہ جو ابھی بات کی ہے نا، آپ کی آواز کو میں کچھ بھی رنگ دے سکتا ہوں، ٹھیک ہے، اور آپ کی ڈی پی لگا کے میں آپ کو صحیح بتانے لگا ہوں. لیکن آپ نے گندے چیزوں میں پڑھتے نہیں ہیں. میں آپ کو سچ بتاؤں، میرے دیکھ لیں کوئی ویڈیو نہیں ہے، سننے کے لیے بنائی ہے، آتے ہیں سنتے ہیں، جہاں دل کرتا ہے وہاں سے سنتے ہیں. آپ کو زبردستی نہیں کر سکتا. باجی کی بات بالکل ٹھیک ہے، امے باجی کی بات بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہو سکتا ہے. بٹ باجی وہ انہوں نے لائیو پہ نا وہ ایک ریکارڈنگ کی ہوئی تھی آپ کی لائیو کی. تو وہ جب آپ لائیو کر رہی تھی تو کافی بندے بیٹھے ہوئے تھے اوپر کیسا گیسٹ، تو آپ کو آئی تھنک وہ میوٹ کرنا بھول گئی تھی. تو پیچھے جا کے وہ جب آپ بات کر رہی تھی تو آپ کی آواز آ رہی تھی اس میں، وہ آپ پتہ نہیں اس طرح کی باتیں میں ادھر کہہ نہیں سکتا، وہ کال پہ آپ باتیں کر رہی تھی وہ پھر. جی اب مجھے ایک بات بتائیں، اب میں اپنے گھر میں ہوں، ٹھیک ہے، جی ابھی میری تھوڑی دیر پہلے میرے ہسبینڈ کی کال آئی، میں میوٹ لگانا بھول گئی، تو میں اپنے خاوند کے ساتھ کسی قسم کی بات نہیں کر سکتی اپنے گھر میں بیٹھ کے؟ باجی مگر آپ نے تو کہا ہوا تھا کہ آپ کے مجھے خاوند ایک کے بات ساتھ بتائیں سپریشن عبدالی ہوئی ہے. صاحب، ایک بندہ اپنے خاوند کے ساتھ ہے، وہ اپنے خاوند کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں موجود ہے، جی اب جی وہ میوٹ نہیں لگایا اس نے، ٹھیک جی ہو جی گیا، اب اپنی فیملی میں وہ جس طرح کا مرضی بات کرے تو یہ میرا جرم ہو گیا، میرے پر حد قائم ہو گئی. باجی بالکل بھی نہیں.
ان کے دیکھیں بقول فرینڈ صاحب میری ان بات کے سنیں، بقول یا باجی تو مجھے کہیں کہ میں کسی کسیدوں میں بیٹھی تھی تو وہاں پر بات ہو رہی ہے، یا مجھے جی کہیں جی کہ میں کسی بار میں تھی تو وہاں پر بات ہو رہی ہے. میں اپنی براڈ پر ہوں، میں اپنی فیملی کے ساتھ ہوں، میرے بچوں کی بات ہے، میرے خامد کی کال آئی ہے، میں اپنے میاں کے ساتھ جس طرح مرضی بات کروں، جو مجھے شرعی حق ہے. ٹھیک ہے. جی اب بالکل اگر میرا بالکل میاں جو ہے اب دیکھو تم لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ کتے خانی کرتے ہو، تمہاری ماؤں کو تمہارے خامد جو باپ چھتر مار رہے ہوتے ہیں. میرا خامد مجھ سے بہت محبت سے بات کرتا ہے، وہ مجھے مس کرتا ہے، وہ میرے لیے بڑے اچھے الفاظ بولتا ہے، میں اس کے لیے بہت اچھے الفاظ بولتی ہوں. تو جب آپ کے گھر میں یہ ماحول نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو میرا قصور یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں بیٹھی تھی. اب مثال کے طور پہ میرے خامد کی کال آ جاتی ہے ابھی، رائٹ، اب میں اپنے خامد سے بات کر رہی ہوں تو میں میوٹ لگانا بھول گئی تھی کہ میرا جرم ہو گیا. اور آپ اس آواز کو لگاؤ تو لگا باجی کے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ایک خامد اور میاں بیوی اس طرح کی بات کر سکتے ہیں، مگر ان کے بقول وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے تو لائف پہ پہلے ہی پیشنٹ کو ہی یہ بتا دیا تھا کہ آپ کا جو خامد تھے وہ قادیانی تھے اور آپ کی سپریشن ہو گئی ہے ان سے، تو جی. تو آپ کے مجھے خامد ایک سیکنڈ، ایک منٹ. میرا خامد پاکستان میں قادیانی نہیں تھا، اور کبھی بھی اس کو ستارہ گروپ آف انڈسٹری کا مالک ہے. وہ ایک انڈسٹریلسٹ، ایک بڑا امیر آدمی ہے. شہباز شریف کا وہ دایاں ہاتھ ہے. ساری دنیا ان کو اہل سنت کے نام سے جانتی. جب میں کینیڈا میں آئی، کینیڈا میں آ کے جو اس کی قادیانیوں کے ساتھ اس کے جو تعلقات تھے اور جو کچھ تھا، جس کی بنا پر آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا میں دوبارہ نکاح نہیں کر سکتی؟ کیا مجھے جی 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 میں آپ کر سکتے ہیں، میں بالکل کرسچن ہوں، میں کوئی کرسچن ہوں کہ میں دوبارہ نکاح نہیں کر سکتی؟ یا مطلب اب میرا خاوند نہیں ہو سکتا؟ میں ایک جی سیکولر کنٹری میں بیٹھی ہوں، میرا مطلب ایک، جی، تو میری ایک فیملی ہے. تو مجھے یہ باتیں آپ یا تو مجھے یہ بات کہیں کہ آپ کی کوئی میرے ساتھ ممبرشپ ہے، یا آپ کوئی مجھے کچھ دے رہی ہیں، یہ میرے گھر کے معاملے ہیں. تو آپ کا اسکول آف تھاٹ، آپ کی اگر ماں بہنوں کو چھتر پڑ رہی ہوتی ہے تو اس میں میرا قصور ہے؟ جی جی باجی آپ نکاح تو آپ کو دوسرا نہیں کر کوئی سکتے رشتے ہیں. آپ کے بچوں کے لے کے جاتا، آپ کی بہنوں بیٹیوں کو کوئی نہیں لے کے جاتا، اس میں میرا قصور ہے؟ سسٹر میں 2 منٹ 1 منٹ بات ضرور کروں گا، کیونکہ اس کے بعد میں نے جی جی، مصروف ہو ملک عمران جانا ہے. بھائی، جی جی. اچھا، یہ عام عورتوں کی تو ان کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے قادیانیوں کی کو، اور جب یہ امت المومنین کو گالی دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتے ہیں، تو یہ علیم وہاں بیٹھ کر ان کو کپ دے رہا ہوتا ہے، اور ان کو شاباش دے رہا ہوتا ہے کہ آپ نے بہت اچھا کیا بھائی. ان کی مذمت کیوں نہیں کرتے؟ اوکے دیکھیں ملک عمران بھائی، میری بات سنو. بات یہ ہے کہ ہمیں امہات بھی تکلیف ہوتی ہے، چاہے آپ ایک مسلمان ہیں، سیکنڈ میری بات قادیانی ہیں، سنیں، جو بھی ہیں. میری بات سنیں ایک سیکنڈ. عمران ملک بھائی، وہ لوگ ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے، اور ان کو کسی قسم کا آپ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. وہ لوگ ہیں جنہوں نے بغت کا دعویٰ کیا، جنہوں نے مسیح الموت کا دعویٰ کیا، اور ہماری 1974 کی جو پارلیمنٹ تھی انہوں نے ان کو کفر کا فتویٰ دے دیا. ٹھیک ہو گیا؟ ان کے ساتھ گلہ کرنا نہیں بنتا. مجھے یہ بتائیں کہ جو مجاہدین ہیں ان میں سے سر فہرست جو شاہد ہے، مجھے یہ بتائیں کہ کیا شاہد کو آج تک آپ نے کرسچنوں کی براڈ پہ جا کر اپنے ڈیفینڈ کرتے دیکھا آپ نے کہ کوئی اس کو آیت آتی ہو، اس کو آیت سننے کا کہا گیا کہ تم آیت سناؤ تو اس نے غلیظ گندی گالیاں سنائی وہاں پر؟ آپ نے کبھی دیکھا کہ وہ اہل تشیع کی براڈ کے اوپر جا کر وہ اپنے ڈیفینڈ کرتا ہو؟ اب اگر کوئی غیر مسلم آ کر اس کی براڈ سن لیتا ہے تو کیا ہمارے بچے اگر اس کی براڈ سن لیتے ہیں وہ مسلمان رہیں گے؟ وہ کہیں گے ایسے مذہب کو ہم نے کیا کرنا ہے، یہ تو تہذیب اور دائرہ تہذیب سے ہی فارغ ہیں یہ لوگ. تو مجھے یہ بتائیں میرے بھائی کہ آپ کفار کو یہ بات کہہ رہی ہیں کہ آپ جہاں کر جا کر امہات المومنین کا دفاع کریں. آپ کبھی آکاش ملک گیا ہے؟ کبھی ویریئر گیا ہے؟ کبھی 151 والا گیا ہے؟ کبھی وہ علی لنڈن گیا ہے کہ جی امہات المومنین کو نہ کہیں کچھ؟ ملک صاحب کیا ہو گیا؟ کوئی عقل کو ہاتھ لگائی. یہ عورت ہے جس نے، یہ آصف چودھری جو ہے نا اس چیز کی گواہی دیں گے کہ یہ ایک چیز لگاتے تھے وہاں پر 3 گھنٹے یہ عورت بول کے آتی. بولے جی آصف چودھری صاحب. میں
یقین کریں یہ شب گزیدہ بھائی ہمارے پیارے دوست ہیں، بڑے پرانے. میں ام بہن لاکھ اختلاف کے باوجود بات وہ جو مخالف کرے، یہ حسنین بھائی بھی جانتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہی دیکھا، چاہے آپ ہمارے ساتھ آئیں، چاہے آپ قادیانیوں کی براڑ پر جائیں. لیکن آج تک نہ ہی ہم نے بنی اسرائیل والوں نے کبھی آپ سے بدتمیزی کی، نہ ہی احمدی بھائیوں نے آپ کے ساتھ کبھی کی. اور یہ جو آپ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، یہ ڈفرینٹ براڈوں پر جا کر یہ بدتمیزیاں کرتے ہیں. کبھی یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ قادیانی عورت ہے، یہ ہے، وہ ہے. یار خدا کے لیے شب گزیدہ بھائی، آپ مجھے جانتے ہیں، آپ کو اگر کوئی کہے کہ میں یہ شیعہ ہے تو آپ مانیں گے؟ یا مجھے کوئی کہے کہ شب گزیدہ بھائی جو ہیں وہ تو قرآنسٹ ہو گئے، میں مانوں گا؟ یار ہم کتنی دیر سے، کتنی سالوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ہمیں پتا یار یہ فلاں ہے، اس کا جو بھی عقیدہ ہے، چاہے کوئی سنی ہے، شیعہ ہے، حدیث ہے، احمدی ہے، قرآنسٹ ہے، جو بھی ہے، ہم ایک دوسرے کو بہتر جانتے ہیں کہ کون کیا ہے. تو پھر کسی بندے پر الزام لگانا، اور پھر خاص کر ایک بندہ کہے کہ میں تو مسلمان ہوں یار، یا ایک بندہ کہتا ہے کہ میں اہل سنت والجماعت سے میرا تعلق ہے، ایک سیکنڈ تو ہمیں ماننا پڑے گا اس کو. جی عبدالی صاحب، آصف بھائی ایک منٹ، آصف بھائی ایک منٹ. بھائی وہ میں جو ایک ٹاپک میں نے کیا ہوا تھا آپ لوگ چینج کر دیتے ہیں، بٹ میں ایک بات کر کے ٹاپک پہ آؤں گا. آصف بھائی آپ کہہ رہے تھے احمدی مجھے بھائی، آپ نے قادیانی کو بھائی کہہ رہے ہیں آپ؟ جی میں قادیانیوں کو بھی کہتا ہوں، بلکہ میرے ساتھ سکھ دوست ہیں ان کو بھی ایک میں بھائی سیکنڈ آصف کہتا بھائی ہوں، ایک منٹ، کرسچنوں آصف کو بھی بھائی میں ایک بھائی منٹ، کہتا ہوں. آصف بھائی ایک منٹ. نہیں، وہ قرآن تو بولتا ہے وہ ہمارے بھائی ہو ہی نہیں سکتے. نہیں وہ وہ آپ آپ کیسے نے بول غلط سکتے ہیں؟ تشریح کی ہے، آپ نے ایک شاید آپ ہمیں منٹ، آصف جانتے بھائی نہیں ہیں، ایک ہم منٹ، قرآن کی آصف تشریح بھائی بہتر ایک سنتے منٹ، آصف بھائی ایک منٹ. عبدالی صاحب کسی کی پرسنل لائف ہے، وہ کس طرح سپینڈ کرتا ہے وہ اس کی ذات ہے. اگر آپ کی ذات کے ساتھ میں نے کچھ برا کیا ہے، آپ کی ذات کے ساتھ میں نے کچھ غلط کیا ہے، موسٹ ویلکم، یہاں پر بیان کریں. میری ذات کے اوپر آپ کو نہیں سیٹسفائیڈ، آپ میری براڈ پہ مت آئے، آپ مجھے نہ سنیں. لیکن آپ مجھے نہ تو آپ میری کسی آرگنائزیشن کا حصہ ہیں، نہ آپ میری کسی آپ کی کسی چیز میں میری کوئی ممبرشپ ہے، نہ میری آپ کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے. آپ کا دل نہیں مانتا میری بات سننے کو، آپ کے پاس راستہ ہے، آپ کو جو اچھا لگتا ہے وہاں چلے جائیں. اب نہیں میں ایک پوائنٹ رکھوں گا مجھے کیونکہ عبدالی صاحب پہلے مجھے اس چیز کا جواب دے. آپ کا کوئی میرا لینا دینا تو نہیں ہے؟ نہیں، میرا لینا دینا آپ سے ایک کچھ سیکنڈ نہیں میری ہے. بات سنیں پلیز، جو میں جواب دے رہی ہوں نا میری بات جی سنیں. میں تو آپ سے مسئلے مسائل پوچھنے آتا ہوں، بس اتنا ہی ہے جی میرا. بس ٹھیک ہو گیا. آپ کو میرے سے مسئلے مسائل سے بہتر آپ کو کوئی لگتا ہے نا کہ رباب سے بہتر فلاں بندہ ہے، آپ ادھر چلے جایا کریں. آپ کو جی جی کوئی حق نہیں ہے کہ آپ میری ذاتیات کے اوپر بات کریں. آپ کو میری ذات سے مطمئن نہیں ہے، مجھے مطمئن باجی کریں. میں تو فکر مند تھا، میں تو آپ کو بتانے آیا تھا ادھر کہ میں جی یہ عبدالی سب بھائی کچھ آپ ہو کا رہا ہے. بہت شکریہ، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے مجھے بتا دیا. میں آئندہ بھی لوگوں کو یہ بات، سب کو یہ بات کہہ رہی ہوں کہ جس کا دل چاہتا ہے آپ تشریف لائیں، آپ آئیں، آپ کا دل چاہتا ہے، آپ اچھا سمجھتے ہیں، موسٹ ویلکم. آپ جی جی اپنی مرضی کا نہیں لگتا، آپ کو جو آپ کی مرضی کا لگتا ہے وہاں جائیں، وہاں جا کے آپ اپنی گپ شپ لگیں. ادھر سے جا کے آپ آکاش ملک سے مسئلے پوچھا کریں نا. آپ شاہد آکاش کا اتنا ملک بڑا عالم میں بیٹھا ان ہوا کو ہے، اس سے مسئلے جانتا پوچھا نہیں ہوں. کریں. جی جی میں بس باجی ایک ہی پوائنٹ رکھوں گا اور میں اپنا ٹاپک کلوز کر کے چلا جاتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ باجی میں آپ فار ایگزامپل اگر آپ ایک پروفائل جیسے آپ کی فیس بک پروفائل ہو یا انسٹاگرام جو بھی ہو، لائک آپ نے پکچرز لگائی ہوں، ٹھیک ہے، تو اس کو اگر کوئی اور بندہ یوز کر کے مطلب کہ کسی سے پیسے مانگ رہا ہو یا کوئی جھوٹے دعوے کر رہا ہو، تو آپ کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ مجھے اتنا بتائیں. جی بالکل ہوگی. ہوگی نا. تو میں تو اتنا پڑھا ہوا نہیں ہوں بندہ، مگر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو یہ قادیانی اور احمدی ہیں نا، یہ بھی اسی طرح ہی کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کا اپنے ساتھ نام لگا کے یہ لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی ہمارا نبی ہے، تو یہ وہ. تو اس لیے ہم قادیانی، اسلام ہمیں کہتا ہے کہ جو اسلام کے خلاف آئے اس کو کچھ مت کہو. سکھ ہمارے خلاف نہیں آئیں گے، ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے، مگر قادیانی کو جو مذہب ہے وہ ہے اسلام کے اگینسٹ. یہ تو ایک اسلام سیکنڈ عبدالی صاحب جی میری بات سنیں. میرا خیال ہے کہ آپ نے کتنی ڈیبیٹیں کی ہیں اپنا قادیانیوں کے ساتھ؟ میں تو کبھی قادیانی کے ساتھ بیٹھنا نہیں پسند ہی نہیں کرتا، بات. تو میں اگر میں ڈبیٹ نہیں آپ کرتا. سے یہ پوچھوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن کریم سے آپ کیسے ثابت کریں گے کہ وہ زندہ ہیں؟ مجھے کوئی آیت کا حوالہ دینے ہیں آپ کے پاس؟
اب میں یہ آیت کا حوالہ دے سکتا ہوں کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ حوالہ وسلم پوچھیں، وہی میں دیکھ رہا ہوں نا، قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ محمد پیس بھی اپون حوالہ دیں مجھے، حوالہ دیں، لکھا نہیں، میں ہوا کوٹ کر رہا ہوں، میں حوالہ بھی دے دیتا ہوں پیچھے جا کے، کوٹ کرنے دیں مجھے. محمد پیس بھی اپون ہم از دا لاسٹ پروفٹ آف دا پروفٹس میں آف دا حضرت چین، عیسیٰ یہ کی لکھا بات کر ہے. رہی ہوں، ٹھیک ہے، میں نے حضرت میں عیسیٰ حضرت یا ان عیسیٰ کا نہیں علیہ مجھے السلام پتا، کی مگر حیات کی حضرت بات کر محمد رہی ہوں. حضرت عیسیٰ کا حوالہ مانگ رہی ہے، مگر جو میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ حضور میری صلی اللہ علیہ وسلم بات کے بعد کوئی نبی سنیں، نہیں میری آ بات سکتا. سنیں ایک سیکنڈ. میں آپ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دے رہی ہوں کہ اوکے آپ مجھے ان کی حیات کا حوالہ قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں. جی، اگر میں بول دوں تو آپ پڑھ لیں گی، مطلب کہ وہاں سے سورہ احزاب آیت 40 میں پڑھ لیں جا کے. ٹھیک ہے، اب کیونکہ مجھے یہ اتنا آپ اسلامک کے پتہ نہیں ہے. ایمان کا حال ہے کہ جی، یہ ان کے ایمان کا حال ہے کہ میں ان سے پوچھ رہی ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے بارے میں مجھے کوئی حوالہ دے دیں. تو یہ عبدالی صاحب جو ماشاءاللہ ختم نبوت کے پہرے دار ہیں، اور وہ یہ مجھے سوال ایک ریلیونٹ ہے نا، ایک منٹ سوال تو عبدالی، ریلیونٹ اب ہے. دیکھو میں نے تمہاری بات بڑی تسلی سے سنتی، اب سنیں. اب یہ جی ختم نبوت کے پہرے دار ہیں، اور یہ کیا فرما رہے ہیں کہ آیت سورۃ احزاب کا انہوں نے مجھے حوالہ دیا، اور سورۃ احزاب کی آیت نمبر 40 کا وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم جوان مردوں میں سے کسی کے باپ، اور لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور وہ خاتم النبیین ہیں. یہ جی آیت کا ترجمہ پڑا، جس کا مطلب یہ ہے کہ سورۃ احزاب میں حضرت زید بن حارث کے اوپر جب ان کو ستیلا بیٹا کہا جاتا تھا، اور یہ کہا جاتا تھا اس دور میں کہ جو ستیلے بیٹے تھے اس کے بھی وہی رائٹ تھے جو اس طرح کے منہ بولے بیٹے کے بھی جس طرح کے اپنے بیٹے کے ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو رد کرنے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی، اور اس وقت بیٹوں کو بڑا مان سمجھا جاتا تھا، بڑی عزت سمجھی جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بیٹوں کے 12 13 بیٹوں کے باپ بن کر تو اپنے آپ کو بڑا عزت والا سمجھ رہے ہو. یہ عزت یہ ہے کہ وَلَٰكِن رسول اللہ، جس نے عطا کی اس کو اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. یہ وہ برتری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور وہ انبیاء علیہ السلام کی مہر ہے. اب یہ میرا ختم نبوت کا مجاہد یہ مجھے ثابت کر رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن سے کہ زندہ ہے. اب انا للہ و انا الیہ راجعون. عبدالی صاحب، آپ کو اپنی ختم نبوت مبارک ہو. آپ تشریف لے کے شاہد جو بہت بڑا آپ کا عالم ہے، ہمارے بڑے بڑے علماء وہاں پر بیٹھتے ہیں، اور وہاں پر جائیں اور جا کے وہاں پر اسی آیت کی تشریح جو ہے نا اس کو مزید اچھے طریقے سے ایلیبوریٹ کریں. بجے میں میرا ٹاپک یہ نہیں تھا کہ حضرت عیسیٰ، میرا ٹاپک یہ تھا کہ لاسٹ پروفٹ کے بعد کوئی جی پروفٹ میں نے آئے گا. آپ کو مجھے یہ بتا دیں. میں نے آپ سے سوال نہیں، آپ کیا تھا جی، آپ کے سامنے کتنی دفعہ میں نے سوال کیا، ان سے کس چیز کا تھا وہ؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، یہ ثابت کریں کوئی حوالہ دے کر. بھائی میں تو ایک ان پڑھ جاہل گوار لوگ اچھا چلے جی دوسرا سوال رکھ لیتے آپ. جی میرا دوسرا سوال سن لیں گی آپ؟ نہیں، میں سوال رکھوں گی نا، میں تو نہیں سنوں گی. میں تو سارا دن پڑھ رہی ہوتی ہوں، میں تو سارا دن بول رہی ہوتی ہوں یہی کچھ. حسرین صاحب آپ مجھے بتا دیں جی میرا سارا دن کیا کام ہوتا ہے؟ یہی ہے قرآن شریف پڑھنا. آپ تو زیادہ دلائل دیتے ہی قرآن شریف سے ہیں، احادیث کے اوپر بھی بہت کام جاتی ہیں آپ. میں حدیث کے اوپر بھی کوشش کرتی ہوں کہ حدیث ہاں کو، قرآن کو مزید اگر مجھے ضرورت ہو تو میں اس وقت حدیث کو کوڈ کرتی ہوں، ادروائز میں نہیں کرتی جی، ہوں. زیادہ تر نہیں قرآن تو آپ قرآن میں شریف سے ہی دیتی ہیں تفسیر ماشاء اللہ. قرآن بالقرآن کرتی ہوں، تفسیر القرآن بے شک بالقرآن بے کرتی شک. ہوں. حسنین میں تفسیر بھائی، قرآن بالحدیث بہت ہاں میں جی کرتی ہوں.
رباب حسنین بھائی کو پتا ہے، شب گزیدہ بھائی، سب پرانے دوستوں کو پتا ہے کہ جی جی جب بھی ہمارے پاس کوئی آتا ہے، آپ کو پتا ہم قرآن سے گفتگو کرتے ہیں، تو یقین جی کریں جتنے بھی ٹک ٹاک پر جتنے بڑے بڑے عالم ہیں، ہم میں سے کوئی بھی بندہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں دو جواب یار اس کو، لیکن یہ رباب واحد عورت ہے، جب یہ آتی ہے تو ہم کون کھڑے کر لیتے ہیں، ذرا محتاط ہو یہ آگے سے جواب آئیں گے اور میرا اچھا باقی میں تو ایک سوال ہے، وہ مجھے میوٹ کر دیتی ہیں، اگر وہ اتنی جواب دے سکتے ہیں تو میرا جواب دے دیں. میری میں بات رباب صاحبہ کی علمی جو قابلیت ہے نا، اس کا جی ہر لوگ دیکھیں، ہر صاحب علم بندہ اعتراف کرتا ہے، لیکن وہ دل کا صاف ہو، یہ بھی شرط ہے. اگر کوئی بندہ دل کا صاف نہیں ہے تو وہ ان کے ساتھ بغض ہی رکھے گا، یہ بات بھی پکی ہے. نہیں چلے جی، اب ظالم بھائی کا سوال سنتے ہیں. جی سوال کیجیے. میں مجھے جانتی ہیں، جب یہ سکھوں کا معاملہ ہوا تھا میں ان سے سوال پوچھنے آتا تھا کہ سکھوں کو ہم بھائی کہہ سکتے ہیں، ان کو پتا ہے، تو یہ مجھے جو کہتی تھی وہ مان کے میں چلا جاتا تھا. اب میں مجھے یہ بتا دیں کہ قرآن سے یہ کہیں ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم کسی کو اپنا نبی مان سکتے ہیں؟ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ عمر باب نے کتے دعویٰ کیتا ہے تو میں گل کر تو کی سوال کر رہے ہیں میرے مجھے نہیں یہ بتائی. نہیں مجھے نہیں، آپ کے لیے جو لاسٹ پروفٹ ہیں وہ کون ہے، مجھے یہ بتا دیں، کیونکہ مجھے شک ہو رہا ہے آپ پہ. کٹہرے میں آ جائیں جی، ام رباب صاحبہ کٹہرہ حاضر ہے. چلو یعنی ہم ام رباب کو اتنے عرصے سے جانتے ہیں تو، لیکن بھائی آپ نے کٹہرے میں کھڑے ہونا ہے پھر بھی. یار کیسی عجیب بات ہے، کیسی عجیب بات ہے. اچھا ارے حسنین جی صاحب، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، میرا سوال لے لیں. کیا اچھا جی، قادیانی شعار اسلام کا استعمال کر سکتے ہیں؟ شعر اسلام سے کیا مراد آپ کی، کیا لیتے ہیں؟ قرآن ذخیرہ ہے حدیث اور ان چیزوں کا. دیکھیں میری قرآن بات شریف سنیں تمام انسانوں کے لیے ہے. حسنین ایک منٹ. جس وقت قرآن جب پاکستان میں 1983 میں اور 1974 میں کچھ قانونی حدیں لگیں، لیکن وہ صرف پاکستان کی حد تک ہیں. دوسرے جو ممالک ہیں، مطلب 289 کے قریب 288 کے قریب ممالک ہیں، ان میں صرف ایک پاکستان ہے. ملائیشیا نے ریسٹرکشن لگائی لیکن بہت زیادہ نہیں لگائی. سعودی عرب نے لگائی، تھوڑی سی لگائی، زیادہ نہیں لگائی. اب یہاں پر جو بات ہے کہ جو باقی ملکوں میں جیسے وہ سیکولر کنٹریز میں ہیں تو انہوں نے 80 سے زیادہ جو ہے قرآن کریم کے ترجمے کیے. جس وقت یہاں پر جو ہے وہ کانفرنس ہوتی ہے، مسلم کانفرنس، وہاں پر ہمارا کوئی علماء، ایون کہ طاہر القادری صاحب بھی وہاں پر نہیں ہوتے، جاوید غامدی صاحب بھی نہیں ہوتے. وہاں پر جو پریزنٹیشن ہوتی ہے مسلمانوں کی، یہ وہاں پر پہنچے ہوتے ہیں. ان ملکوں میں آپ ان کو نہیں روک سکتے جب تک کہ آپ اس کو انٹرنیشنل اچھا لیول پر. ام صاحبہ، میرا آپ سے کسی معاملے پہ ذرا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. میں صرف آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم رسول اللہ کی امت، قرآن کے حوالے پیش کرنا یا اس کو پڑھنا یہ ہمارا کام ہے. وہ ہے مرزا دجال کانے خنزیر کی امت، تو اس کی روحانی خزائن پہ کائنڈلی بات کیا کریں. قرآن کا آپ ان سے حوالہ لے ہی نا، کیونکہ وہ آپ کو بھی سب پتہ ہے، سب کو یہ روزے روشن کی طرح واضح ہے کہ وہ مس انٹرپریٹ کرتے ہیں ہر چیز کو. دیکھیں ٹھیک ہے، رضوی صاحب میری بات سنیں، مجھے ایک بات بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو کہا کہ ہدی و نور، کہا یا نہیں کہا؟ ایسا ہی ہے، بالکل. کہا. اب مجھے یہ بتائیں کہ قرآن کریم کو مہین کہا قرآن جی کریم کہا، قرآن کریم کو فرقان کہا یا نہیں بالکل کہا؟ اب مجھے یہ بتائیں کہ ہدی للمتقین کہا. جی ٹھیک ہو کیا؟ فرقان کا کیا مطلب ہے؟ حق و باطل میں فرق کرنے والی، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والی کیا چیز ہے؟ قرآن. ہدی للمتقین، کہ جو پرہیزگار ہے ان کو جو ہدایت کا رستہ دکھانے والی وہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن. ٹھیک ہے. آج رضوی بھائی آپ سوچیں کہ جب قرآن نے یہ فرما دیا کہ کسی ذلی بروزی نبی کی، کسی شرعی غیر شرعی کی، کسی حقیقی غیر حقیقی کی، تمام انبیاء علیہ السلام وہ دین جو تھا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن جو تھا اللہ تعالیٰ نے دین کو کامل کر دیا. جی، اور بالکل ایسا ہی ہے، ایک بالکل ایسا ہی ہے، اس پر ایک کسی کو منٹ بھی میری شک بات نہیں سنیں، ہے سوائے اب قادیانیوں میری کے. بات سنیں، اب میری بات سنیں. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ سب کے لیے رسول بنا دیا. ٹھیک ہے. پھر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور جہان والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا دیا. بات ختم ہو گئی.
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین کا ترجمہ فرما دیا کہ آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ نہ ظرف زمان میں نہ ظرف مکان پہ دونوں کے اوپر دلالت کر دی کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی ذلی بروزی شرعی غیر شرعی نبی نہیں ہے۔ جی، اور جو مانے اس پر ارتداد کا حکم ہے، اور ارتداد کی سزا آپ میری ادھر بات سن کائنڈلی براڈ پہ رضوی اپنی بتا بھائی، دیں۔ میری پہلے بات سن لیں، رضوی بھائی میری بات سن لیں۔ جس وقت قرآن کے احکامات آپ کے پاس ہوں، ٹھیک ہے، اس وقت آپ اٹھا کے پڑھیں مرزا کی کتابیں۔ میں کہتی ہوں جی مرزا اگر ہوتا بڑا پارسا، بڑا نیک، بڑا زاہد، بڑا عابد، بڑا ساجد، بڑا ماجد، وہ کہتا میں نبی ہوں تو مان لیتے۔ جو شخص اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، تو ہم کہتے ہیں تو کذاب ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیکون، کہ جلد ہی امتی، میری امت میں کیا ہوں گے، سلاسون کذابون، کہ 30 کذاب ہوں گے۔ وہ کیا کریں گے، فیزعموا، کہ وہ دعویٰ کریں گے نبی، کہ نبی اللہ، کہ وہ اللہ کے نبی ہے، حالانکہ آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جی، اب جزاک اللہ۔ بات جہاں پر آ کر ختم ہو گئی، جس وقت ایک چیز، تو پھر آپ ایک ایسے شخص کی کتابیں پڑھ کے قرآن کو چھوڑ کر آپ سارا دن گالیاں نکالیں۔ آپ قرآن نہیں کو چھوڑ کر آپ کو تو چاہیے کہ آپ قرآن کریم کی بہترین سے بہترین دلیل رکھیں، جی، وہ بات آپ کی حدیث ٹھیک ہے، میرا کوشچن آپ آؤٹ آف کانٹیکس لے کے جا رہی ہیں۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر جس بندے نے دعویٰ کیا ہے یا جو قرآن کو مس انٹرپریٹ کرتا ہے، جیسے کہ یہ قادیانی دجال کافر ہے، تو ان پر ارتداد کا حکم ہے۔ کیا آپ نے اپنی اس براڈ پہ کبھی ارتداد کے حکم پہ بات کی ہے کہ ان کی شرعی سزا کیا ہے؟ اب سن لیں، میں یہاں پر جس کنٹری میں بیٹھی ہوں، ظاہر ہے یہ اولی الامر ہے اور یہاں پر کینیڈا کا لا ہے۔ میں پاکستان میں بھی اسلامک لا نہیں ہے، نہ میں قاضی ہوں، ٹھیک ہے، میرا کام ہے پریچ کرنا۔ کون کہتا ہے پاکستان میں اسلامک لا نہیں ہے؟ مجھے ثابت کر دیں کہ پاکستان میں اسلامک لا ہے۔ نہیں، کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہوتا ہے نا کہ سپریم لا قرآن اور سنت ہے۔ آپ قرآن اور سنت کے مطابق، میں میں نے آپ سے بتا یہ رہی نہیں ہوں کہا کہ کہ مجھے وہاں کینیڈا کے لا کے مطابق، میری آپ بات قرآن اور سنت کے مطابق ان کی میری جو بات شرعی سنیں سزا ہے ارتداد کی وہ بیان کریں میری نا آج بات ادھر۔ سنیں رضوی صاحب، یا تو آپ بات کر رہے ہیں تو پھر میں آپ کو جواب نہیں دیتی، یا پھر خاموشی سے میری بات سن لیں۔ آپ جب سوال رکھتے ہیں، پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ اسلامک نہیں ہے۔ پاکستان بنا جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر ہے، لیکن اسلامک ریاست بنانے کی حد تک وہ اسلامک ریاست ہے، لیکن وہاں پر جو قانون ہیں، وہاں پر جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ اسلامک نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا، نمبر 1۔ دوسری، جی کرے بات۔ جی، کانسٹیٹیوشن کو اٹھا کے کریں سائڈ پہ، پاکستان جائے کھڈے میں۔ آپ مجھے شریعت اسلامیہ میں مرتد کی سزا ہے بتائیں نا، جو قادیانی مرتد ہے، شریعت اسلامیہ کے حوالے سے میں نے آپ سے پوچھا ہے۔ دیکھیں جی، شریعت اسلامیہ کی حد تک جو اس وقت وہ تھے، علماء تھے جو وہاں کی حکومت تھی، ان سے پوچھے کہ مرزا صاحب جو ہے وہ کس موت میں مرا ہے۔ وہ آپ لوگ روز پتہ نہیں کیا کیا کچھ بتا رہے ہوتے ہو، تو پھر آپ نے پوچھنا تھا اپنے علماء سے کہ بھی یہاں پر کیا سزا ہے۔ آپ یہاں پر آ کے بیٹھ کے اپنا حلیہ بدل کے بیٹھے ہیں، آپ کو کوئی مرضی نظر نہیں آ رہی، اب جائیں جا کے دیں۔ سزا کا مطلب آپ کی کانسٹیٹیوشن، جو آپ ایک ادارہ قائم کرتے ہیں، جن آپ اولو الامر مانتے ہیں، جو آپ کا قاضی ہوتا ہے، جو آپ کا امیر ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے بندے کو کوئی حق نہیں ہے۔ اگر حق ہے تو آپ جائیں استعمال کریں، آپ کو کوئی نہیں روک رہا۔ ام صاحب، آخری رضوی بھائی ریکویسٹ ہے آپ رضوی سے۔ بھائی تم میں سسٹر کوئی قاضی نہیں ہے کہ کسی کو سزا دے، وہ نہیں، میں نے کہتے پریچ کرتی ہیں۔ میرا میں نے لاسٹ نہ سزا کوشچن دینے میں کا کر کہا کے ہے، تے نہ نیچے میں نے اجازت چاہوں گا، بس ایک سیکنڈ جی، ایک آپ سیکنڈ یار، ایک سیکنڈ شاہد رضوی قاضی ہے، صاحب، وہاں پر جا کے تو اس کو بنائیں، تو میرا ایک لیکن آپ اس کے ساتھ کوشچن، جائیں اور جا کے جو دل چاہتا کریں، آپ کو کوئی روکے میری گا گل سن لو، جی۔ میری گل سن لو میرے باپ صاحبہ یہ ایتے جی۔ تھلے اترے نو تھلے لاؤ، اینو کنے اتنے بغیرت انسان اچھا، چل پا جائے تو۔ یہ کون تھا؟ اس کو کس نے لیا تھا؟ جی جی میں نے لیا تھا۔ جی بھی آج کی بات نہیں لینا اس کو۔ ہاں جی، بات کریں آپ میرے بھائی۔ جب تک کوئی آرام سے بات کر رہا ہو، گالی گلوچ نہ کرے، تو میرے خیال میں بات جی کرنا۔ آئی تھنک وہ جب وہ تک آرام سے بہت بات خبیث کرے، انسان ہے،
یہ جو ابھی باتیں کر رہے تھے نا اسی کی بات ہو رہی تھی, وہ جو ابھی اس سے پہلے ارے اب باجی تعلیم وہ جب تک کوئی آرام سے میرے خیال میں دلیل سے بات کرے تو اس کو بات کرنے وہ دینی کہہ رہا تھا چاہیے, ریپر گالی گلوچ نہ کرے, بس یہ نہیں پسند کرتا. جمی بھائی بھائی اس کو کے تو پاس کبھی آپ نے لینا ہی نہیں ہے, آپ یہ بات ذہن میں رکھیں. یہ عبدالی صاحب میرا خیال ہے کہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں, اور آپ جا کے اپنے قاضی بنائیں اس کو. جی عمر بھائی جی پلیز عبدالی صاحب کو پلیز تلاوت کرنے دے, وہ نعت پڑھنے ہیں, تلاوت کر رہے ہیں عبدالی صاحب, ان کو پلیز نعت پڑھنے کا اور تلاوت کرنے کا شرف بخشے دے. کیوں میں تو تلاوت یا نماز پڑھ کے کیا بات ثابت کروں گا؟ عبدالی صاحب سنائیں. ادھر یہ کوئی مذاق ہو رہا ہے بھائی جان, ادھر میں نہیں یار, کوشچن پوچھ رہا ہوں. چلیں جی میں ہم لوگ تلاوت سننے لگے سارے ماشاءاللہ. چلیں عبدالی آپ صاحب نے ابھی امے باجی لاسٹ ٹائم بھی تلاوت کی تھی, آپ کو پتہ نہیں ہے, آپ کو یاد ہی نہیں ہے. چلیں آپ ابھی ہی پھر سنا دیں, ہم سن رہے ہیں. یہ تو کوئی بات نہیں ہوتی, اب میں کوشچن کرنے آیا ہوں, آپ تلاوت پہ لاتے ہیں, نعت پہ لاتے دیکھیں ہیں. تلاوت سے زیادہ اچھا ہوگا نا کہ آج سارے سننا چاہ رہے ہیں. چلے کوئی نعت بات پڑھتے نہیں کریں جی, یار بات کریں آرام سے, لیکن سنا نعت کریں نا, پڑھتے ہیں. دوسرا جب بول رہا ہو بیچ میں انٹرپٹ نہ چلیں کیا عبدالی کریں صاحب پلیز. تلاوت سے کرتے ہیں. ہم نے آج تلاوت بھی نہیں کی تھی, تو میرا خیال ہے کہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ تلاوت کریں. اوکے میں تلاوت کر دیتا ہوں. اب یہ کوئی طریقہ چلیں نہیں جی ہے کہ اگر سنائیں بندہ سنائیں بول رہا ہے اس تلاوت کو کرنے لگے. نعت کا تلاوت کا کہتے ہیں, یہ تو کوئی ڈبیٹ نہیں. چلیں چلیں اعوذ سنائیں. باللہ من سورہ ناس, الشیطان سورہ ناس پڑھنی ہے, سورہ ناس. یار یہ کون بندہ ہے یار, آپ کہاں سے اٹھا لے ہیں چلیں سورہ چلیں ناس صاحب, سورۃ ناس تو ہر نماز میں پڑھی جا رہی ہوتی ہے, مطلب پڑھیں آپ. یار. میری بات سنیں آپ, میں ادھر آیا ہوں ڈیبیٹ کرنے, آپ مجھے کہہ رہے ہو پہلا کلمہ سناؤ, ناس سناؤ, نہیں ٹھیک ہے, نہیں میں کوئی نہیں, بچہ پھر نہیں چلیں ہوں. میں سنا دیتی ٹھیک ہے ہوں, امے پھر باجی, آپ اگر سنا آپ کے دیں. پاس, میری بات سنیں امے بسم باجی, اگر اللہ آپ الرحمن الرحیم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق اللہ العظیم. چلیں جی اب عبدالی صاحب کی باری, سنائیں عبدالی صاحب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ نہیں نہیں آپ نے ماشاءاللہ نہیں, سنائیں آپ, ماشاءاللہ چھوڑیں آپ, سنائیں. آپ نے کر لیا, ہماری کیا ضرورت ہے. امے باجی لاسٹ ٹائم بھی آپ نے میرے سے کروائی ہے, ہر بار چلیں جب جی میں میں کہتی ہوں کہ last time عمر میں بھائی جی, عمر بھائی جی پلیز زیادتی نہ کریں, وہ ڈیبیٹ کرنا ہے آپ سے, اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں آیت کا نمبر بتاتا ہوں اور پڑھ آپ دیں, وہ ڈیبیٹ کرنا ہے آپ سے, چلیں کیوں جی نہیں آپ ہاں سنتے؟ تو کیا اس میں کوئی مسئلہ ہے, کیونکہ ہم تو ایک, آپ کو پتہ ہے ہم کون سا کوئی اتنا علم رکھتے ہیں اسلام میں, تو امے باجی ہمارے علم انکریز کرتی تو ہیں. پھر ڈیبیٹ آپ کہیں ہم سیکھنے آئے ہیں, ہم ڈیبیٹ نہیں کرنے ہیں. آپ پہلے تلاوت نہیں کریں نہیں, سورہ ناس ڈیبیٹ کی, کا اس کے بعد مطلب یہ ہوتا انشاءاللہ ہے نا پھر کہ اگر امے باجی کی ہمیں کوئی بات غلط لگے, ہم اس سے کوشچن پوچھ لیں, ہمارا نالج آ جائے, تو ڈیبیٹ میں بھی یہی آ جاتا ہے. ہم نا سکھوں سے پورا 6 گھنٹے ڈیبیٹ کرتے رہتے ہیں, ہم ہمیں سکھائیں کہ ڈیبیٹ ہم جو اسلام کے لیے کر رہے ہیں نا, کس چیز پہ ڈیبیٹ کہ ہوا؟ جب سکھ ہمارے سے پوچھتے ہیں نا کہ یہ کیا ہے, یہ مطلب قرآن میں یہ کیا چیز ہے, یہ کیا چیز ہے, تو پھر ہم ان کو جواب دیتے ہیں آگے سے بڑے اچھے اچھا سے. چلیں جی, اب ہمیں تو آپ جواب دے نہیں رہے, تو سکھوں کو نہیں کیسے؟ ہم ان کی کتابوں میں سے پھر دیتے ہیں نا, ہم آج پکیاں ان کے انہوں نے قرآن نہیں پڑھنا تو انہوں نے جی جی, کیونکہ جی جب ہم لوگ آپ جناب یہی تو علم ہے کہ اگر بندہ آپ پہ کوئی بات کرے نا, تو آپ اسی کی کتاب میں سے اس کو جواب دو کہ یہ تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے, پہلے اس کو جا کے سدھارو, ٹھیک ہے. لو جی. اچھا مجھے آپ مجھے جی
یہ لام استعمال ہوتا ہے کسی لفظ میں، جیسے رسول میں لام استعمال ہوتا ہے، الحمدللہ میں لام، یہ لام مجرد اور لام تعریفی کا کیا فرق ہے؟ بھائی مجھے تو مجرد اور تعریفی کا بھی نہیں پتا، تو آپ میرے سے کیا کوشچن اس بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ اچھا، یہ کسی ایک لفظ کی مجھے اگر کوئی مسلمان سوالوں کا کیا مقصد ہے بھائی؟ میری بات سنیں، ایک سوالوں کا آج سکھوں کی سکھوں گرو گرنتھ سے میں آپ سے سوال پوچھ لیتا ہوں. گرو گرنتھ کا سوال ہے، ٹھیک ہے نا؟ گرو گرنتھ کا جو سب سے پہلا گرنتھ ہے یہ کب لکھا گیا تھا اور اس کا پرانا نام کیا ہے؟ گرو گرنتھ کا جو سب سے پہلا کیا، جو گرو نانک نے لکھی تھی، گرنتھ کب لکھا گیا؟ گرو کلام یہ کمال ہو گیا، جو 10 بابا نانک نے لکھی. گرنتھ لکھی ہیں، میں نے تو کہا ان ان کا کے جو بابے 10واں کتنے گرنتھ تھا ہیں؟ نا جی، ان کے بابے کتنے ہیں؟ کتنے بابا کو ان کے بڑے بابے کتنے ہیں؟ 11ویں کو بھی گرو مانتے ہیں، مگر 11ویں گرنتھ ہے ان کی. اور عبدالی ایک تو یہ گرنتھ کس نے لکھی تھی؟ چپ کرو، ایک منٹ چپ کرو بڑا، تو بنیا تھے ڈبیٹ، میں ڈبیٹ کرنا ہونا اتنے بیٹھ. ہاں جی عبدالی صاحب، کنگ واریر بھائی اپنا لہجہ ٹھیک کریں، لہجہ ٹھیک کریں، بدتمیزی سے نہیں بولیں کوئی بھی بندہ، ٹھیک ہے؟ آرام سے بات کریں، آپ کی بات میری بات تو سنو، میں جواب لے لو نا، میں جواب دینا ہے، میں ڈبیٹ جی کرتا جی، ہوں. آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے آپ کو موقع جی دیتے ہیں، صاحب کوئی اس کو مسئلہ کس نے نہیں. اٹھایا ہے؟ میں نے نہیں اٹھایا ابھی، مجھے نہیں پتا. اچھا میری گل سنو، دو ایک نہیں نہیں، لفظ چلے پہلے رہنے کرن دیں، لگا. کوئی بات نہیں، جب تک آرام سے بات کرنا کرنے دیں. چھوڑ دیکھیے دو، میری بات علی سنیں. شیر گجر کا پیچھا چھوڑ دو، علی شیر گجر کا پیچھا چھوڑ دو. اس کی بہنیں کہتی ہیں کہ یہ ہمارے بھائی کو $100-200 دے دے. یار یہ کوئی علمی کون بہت نعرہ کلام گفتگو علی بھائی؟ اچھا، تو آپ میرے سے پوچھ رہی تھی کہ گرو کتنے ہیں؟ ان کے نا 10 گرو ہیں، مگر 11ویں ان کی گرنتھ ہے جس کو یہ گرو مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو مجھے بھی یہ ضرور بتائیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے کون تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام، میں تو خود کہہ رہا ہوں، مجھے اتنی اسلام کی جی انفارمیشن، اسلام کا نہیں پتا، اس کو سکھوں کا پتا ہے. کیونکہ ہم نے ان کے خلاف جہاد کرنا ہے، ان کے خلاف باتیں میں نے آپ ہی بتایا نا، میں نے آپ ہی وہی تو بتایا نا کہ بھائی جان دون سے میرے بھائی آئے نا بیچ میں، ان کو بس آؤٹ آف دون سے ہے نا یہ اسلام ان کا پتا ہے، ان کو اسلام کا نہیں پتا کہ اسلام میں کے. اینٹی سکھ کام کرتا ہوں، میں ہوں ہی اصل میں اینٹی سکھ، اوکے؟ تو میرا جی جی کام ہی اینٹی سکھ ہے، بھائی میرا آپ میں سے یہ کام. آپ میں سے برادر، یہ آپ میں سے 6 بات کریں، سکھوں میں نے آپ کو جواب دوں ہر چیز کا. 6 سکھوں نے مل کے ایک منٹ، 6 ڈفرنٹ ان ابھی کے یہ بندہ آیا تھا، ابھی ہم بات کر رہے ہیں علی شیر گجر کی سسٹر کو کال کی، اگر اٹھا لے تو اس کا سلام آیا ہوا تھا. سسٹر آپ یہ کو تو کیوں بہن ہے ہماری. صفائیاں دے ایک رہے سیکنڈ، ایک منٹ. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. کیا ہو رہا ہے؟ اچھا مجھے یہ بتائیں گے کہ آپ کے بھائیوں کے نام کیا ہیں؟ جی میں نے کہا آپ کا بڑا بھائی ہے، اس کا کیا نام ہے؟ سب سن رہے ہیں. علی شیر. علی شیر آپ کا بھائی ہے، چلے ٹھیک ہو. کیا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی ایک شخص میری براڈ پر آیا تھا، وہ کہتا ہے کہ یہ میرے بھائی کو علی شیر گجر کو $200-300 دے دیتی ہے، تو میرا بھائی ہم سے بڑی بدتمیزیاں کرتا ہے، بہت ہم سے لڑتا جھگڑتا ہے، اور یہ ہمارے گھر کو برباد کر رہی ہے. کیا یہ سچ ہے؟ کون آیا؟ نہیں، بالکل جھوٹ ہے، اور نہ ہی جس بندے نے یہ کہا ہے وہ تو ہمارا بھائی ہو ہی نہیں سکتا. نہیں، ایک آدمی یہاں پر آیا ہے احتشام نام کا، وہ کہتا ہے کہ علی شیر گجر کی بہنیں جو ہیں وہ رو رہی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ام رباب ہمارے بھائی کو $200-300 بھیج دیتی ہے، اور وہ اپنے بہن بھائیوں سے ہم سے بزت کرواتی ہے، اپنے بھائی ہمارا بزت کرتا ہے ہمیں. کیا یہ بات سچ ہے؟ نہیں جی، جھوٹ ہے. اور مطلب میرا بہیو کیا ہے آپ لوگوں کے ساتھ؟ آپ کا بیہیویئر بہت اچھا ہے، ہم سب کا تعلق بڑا اچھا ہے، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور ویسے بھی اگر ہماری بہن بھائی ہمیں کوئی مسئلہ ہو یا جو بھی، وہ ہم جانے اور ہمارا کام جانے، اس میں آپ کا یا کسی اور کا تو کوئی اس میں نہیں نا ہے. نہیں، آپ کے بہن بھائیوں کی بات نہیں کر رہی. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں علی شیر کو پیسے دیتی ہوں $200-300. کیا میں $200-300 بھیجتی ہوں علی شیر کو؟ دیکھیں میری بات سنیں، ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ نہ ہی ہم نے کبھی کسی کو کچھ کہا ہے، اور نہ ہی ایسا ہے. یہ سارا جھوٹ اور فراڈ ہے. پتہ نہیں کیا لوگوں کو فائدہ ملتا ہے اس بات سے
कि ऐसे बिना वजह बातें करके झूठ फैला के अफवाहें फैला के। आप मेरी कितनी इज्जत करती हैं? मैं आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करती हूँ। आपके साथ मेरा इज्जत तो चले जो है, मैं आपके साथ कितना प्यार करती हूँ। और आपके बच्चे, आपकी बाकी फैमिली के लोग जी सारे बहुत प्यार करते हैं, और हमारा किसी ब्रॉड पे आके या किसी ब्रॉड वाले के साथ कोई ताल्लुक है ही नहीं। ये बिल्कुल झूठ है। जे चंदा नाम की औरत है और इसका एक पूरा ग्रुप है, इसके साथ बड़े कमीने किस्म के लोग जो मुझे गलीज गालियां निकाल रहे हैं और वो कहते हैं कि अच्छा मैं अगर किसी को हेल्प करूं, मैंने कभी किसी को जितलाया है? अगर मैं अली शेर को अगर मैं सपोर्ट करती हूँ या मैं किसी और को, तो मैंने कभी दूसरे को बताया है कि क्या है क्या नहीं है? ठीक है, बहुत शुक्रिया। इससे मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि लोगों को क्या इससे बेनिफिट है, क्यों इस तरह लोग बातें कर रहे हैं और हमारा नाम लेके, जबकि हमारी तो किसी के साथ बात ही नहीं होती। नहीं, मुझे ये बताएं कि तो कभी बात हुई नहीं है। मुझे ये बताएं कि मैं आपकी सारी फैमिली के साथ किस तरह की हूँ? आपके साथ हमारा ताल्लुक और आपका हमारे साथ ताल्लुक बहुत अच्छा है। मेरी वजह से आपको कभी कोई तो मैं तकलीफ पहुंची हो? बात कर दे बस, ठीक है, कोई जरूरत नहीं इनको सफाइयां देने की। चलिए मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ये लें जी, ये अली शेर गुज्जर की बहन थी, ठीक है, आपके सामने मैंने बात करवा दी है। अब मुझे ये बताएं कि इन लोगों की कोई जलालत का कोई हाल है? वो प्रोपेगेंडा करते हैं, आप वो क्यों उसका मतलब छोड़ दें। ये बस आपको ट्रिगर करने के लिए आते हैं, ट्रिगर करने कौन की सा टीम कोशिश करते वाले हैं। जो प्री प्लान है ठीक है। यार, खुदा का खौफ करो अब तो यार। जी तो खुदा का गुलाम खौफ भाई कर लो यार। और जिद्दी राणा भाई, आप मेरे बारे में पूछ रहे, तो मैं बेसिकली ना एंटी सिख काम करता हूँ, क्योंकि भाई यार ये थोड़ा म्यूट करिएगा, आवाज आ रही है। अच्छा मुझे ये मैं बताएं एंटी कि सिख ईशा की हूँ। नमाज के वितर कितने हैं? उम्मे बाजी, मैं कह रहा हूँ कि मैं एंटी सिख काम करता हूँ, ठीक है। जब तुम आप मुसलमान मेरे ही से अगर नहीं हो भीतर तो एंटी सिख तुम क्या काम करो? अच्छा, कौन कहता है कि मैं मुसलमान नहीं हूँ? जब मैं तक बंदा इसलिए कि शिरक मैंने ना करे तुमसे एक मुसलमान होता सवाल है। पूछा है। भाईजान बात सुने, जब आप आपने सुनते कराई है। प्लीज मुझे बोलने दे। मुझे सिखों के बारे में पता ही कुछ नहीं है, तो मैं वहां पर बकवास करने के लिए बैठूंगा ही नहीं, पहली बात। जी जी ठीक है, मुझे सिखों का पता होगा ना कि ठीक सिखों है में बुरे नानक क्या है। ठीक है, जी। हमारे जो से वहां पर पाकिस्तान में जो से हमारे हैं, मैं लाहौर का रहायशी हूँ, इस समय कनाडा में हूँ। ठीक है, मैं वहाँ मीनार पाकिस्तान जो से ना हमारे वहाँ पर हैं सारे, आपके जो से ना मणि रंजीत सिंह की सारी हैं वहाँ पर। मुझे उनकी नॉलेज नहीं है, तो मैं वहाँ ठीक पर है। आके बैठ जाऊँ जी, तो आगे से मुझे सवाल करें कि रंजीत सिंह कौन थे, मैं कहूँगा ये वो छोड़ें उस चीज को, अगली बात करेंगे। यार ये क्या है? अगर सिख Stupid बात आपके है। प्रॉफिट की ब्लिस सर नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अगर बकवास करूंगा तो मैं ये कह रहा हूँ, मुझे नॉलेज नहीं है, मैं आराम से सुनूंगा बस सबकी, मैं नॉलेज जी, जी। लूंगा ना। वो तो आपको ठीक पता है ही भाई नहीं इस आपकी चीज़ का। बात, बट आपको वितर के नहीं पता कि वितर के हैं, फर्ज के हैं, देखो, सुनते के हैं। मेरी बात शार- सुनो, यार एक मेरी मेरी बात- बात सुनो। एक सेकंड, यहाँ पर मुझे एक बात बताएं कि जो शख्स अपने दीन के अहकामात को नहीं समझता, जो कुरान नहीं पढ़ सकता, एक मिनट मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जी, आप अल्लाह ताला ने सबसे पहले आपको जो ये है ना, ये किताब आपको अमल के लिए दी है, इसके ऊपर आपने अमल करना है। आपने अपने दीन को वरतिल कुरान तरतीला तफक्काहु फिल कुरान, कि इस कुरान को आपने पढ़ना है, इसको सीखना है, इसके ऊपर अमल करना है। फिर आपने अपनी जो प्रीच है, जो आपकी जद्दोजहद है, जो आपका जिहाद है, फिर आपने करना है। जिस शख्स को अपने दीन का अलिफ बे नहीं पता, मुझे बताएं वो जिद्दी राणा भाई मेरे पास भाई आपको मैं एक बात बता दूं, ये जो गुरु ग्रंथ है ना, ये मतलब बात कंपाइल करें फॉर्म यार, में सारे बात कर रहे हैं। गुरु जी गुरु आपसे मैंने सवाल पूछा था, मैं तब आपको बता रहा हूँ, आपने उसका गलत जवाब दिया। ठीक है ना, गलत ये क्या जवाब टोटल जो दिया? इसकी तरतीब जो फॉर्म है जी, कंपाइल फॉर्म है, ये गुरु अर्जन देव नाम था उनका, उनके जो गुरु थे। कंपाइल अर्जन फॉर्म दास जो था दी है गुरु ग्रंथ को अर्जुन दास था मादरत, उन्होंने इसको कंपाइल फॉर्म दिया 1500 समथिंग्स में।
ठीक है ना। तो गुरु जो इसको क्या कहते हैं, आदि ग्रंथ भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसका जो पुराना नाम था आदि ग्रंथ था, अभी इसको गुरु ग्रंथ कहा जाता है। तो इसकी कंपाइलेशन जो की थी ना गुरु अर्जुन ने की थी। तो ये गुरु नानक, आप किसी सिख को ना कहना, नहीं तो वो दान तोड़ देगा आपके। अच्छा जी, एक और बात ये कि मोहम्मद अब्दाली साहब आप लगाएं, देखें ये बहुत आपको बहुत टाइम दे दिया, आपकी बड़ी मेहरबानी है, अल्लाह ताला तुमको हिदायत दे। आखिरी बात मैं करके मैं नहीं जी, आखिरी कोई बात नहीं अब आपकी, आप अब तशरीफ लेके जाएं। गुलाम के तोड़ूंगा आपकी दांत बहुत इस गुलाम। आपकी बहुत बातें हमने सुन ली हैं जी सिद्दी भाई, ये सारा दम इसीलिए कि तो बैठे हुए हैं इसी के लिए, इसको अब उठाना नहीं है। आप ही बात भला क्या है, मैं वही देख रहा था, कभी वहाँ से कोई बोल रहा है, कभी वहाँ से कोई क्या बोल रहा है, अस्तगफिरुल्लाह। मैं वही देख रहा हूँ कि वहाँ से माशाल्लाह हमारे सिख भाई भी बोल रहे हैं, हसाई भाई भी। बात ये तो है एक क्या? गोंदल नाम का आदमी है जो गलीज गालियां निकालता है, तस्वीरें निकालता है सिखों की, और फिर वो हमारे अंबिया अलैहिस्सलाम के ऊपर, हमारे शायर के ऊपर बोलते हैं, ये फितना है। आप ही बात आप ये भला क्या देखिए है? सिद्दी भाई कि जिस इंसान बंदे के को अपने इंसान देर के 3 वितर नहीं पता, आप ही वही तो कह रहा हूँ कि ये वो बंदे हैं कि जो से इंतशार डालने के लिए आए हुए हैं ब्रॉड जी में, बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल आप सही हमारे प्यारे नबी करीम हज़रत उम्मे भाई उन्होंने हमेशा कसम खुदा पा की, मैं वही बात आगे करूंगा तो बहुत आगे निकल जाएगी। सिंपल इज दैट के हम क्या हैं, वो यानी हु आई एम, ठीक है। बुल्ले शाह की आपने कॉफी सुनी होंगी जी, कि बुलिया मैं अपना बुलिया की जाने के मैं कौन जी, ठीक है ना। अब यहाँ पर जितने बंदे आए थे वो क्या इंतशार कौन डाल रहे हैं, यू नो वेरी वेल, ठीक है ना। हमने आप ही बस एक यानी ये बताना है कि क्या सच है क्या नहीं। अब इसमें आके ना बंदे वो आपको वो दलीलें देंगे, वो वाली कौन सी जो सी तौबा नौजुल्ला अस्तगफिरुल्लाह, मर्ज़ी ने तो नया कुरान को चेंज किया हुआ है, सिंपल दैट। वही अपने हमारे ईसाई भाइयों को चेंज कर रहे हैं, उनको गलत गाइड कर रहे हैं। हमारे जो से भाई हैं हिंदू हो गए, वही हमारे भाई हैं, सिख भी हमारे भाई हैं, सारे हमारे भाई हैं, सबको वो गलत गाइड कर रहे हैं। इट्स मीन कि मुसलमानों को वो यानी ना मुसलमानों के अंदर जो से ना वो अजीब सा ना फितना सा डाल रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं कि ये लोग जो हैं जिनको दीन के बारे में कुछ नहीं पता, ये कुछ भी नहीं पता। मैं कह रहा हूँ कि मुझे मैं अपनी बात कर रहा हूं कि मुझे भी नहीं कुछ मुसलमानों पता। की सफों में खड़े होकर जो शख्स दीन का काम करता है, ये उसको टारगेट करते हैं, जी जी उसकी कैरेक्टर एसेसिनेशन करते हैं, उसको बदनाम करते हैं, उस चीज का इनको पैसा मिलता है, ठीक है जी। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। भजन आए हैं जी उम्मे भाजी, मैं ऊपर बैठ के लाइव वगैरह देख रहा था, तो मैं मैं आपको जानता तो नहीं हूँ, बट मैं ये जो बंदा अब्दालिया था उसकी लाइव से आया हूँ। तो गुलाम भाई ने एक बात की थी कि आप अब्दाली के दांत तोड़ देंगे, तो हम भी उसकी आर्मी में से, तो आप अपना ड्रेस वगैरह दे दें, हम आपको मिल लेते हैं अगर आप में इतनी हिम्मत है तो। जी क्या कहा है आपने? बाजी ओ मेरे भाई ठहरे जी, ठहरे, ये उसकी आर्मी में से हैं। जी अब्दाली का जो फैन फॉलोइंग पेज है ना, वो लाइव शो कर रहा था, तो हम उसकी तरफ से आए थे। तो अब्दाली की तरफ से इसको म्यूट ना करें, बात सुन लें। म्यूट ना करें भाई, मैं कोई गाली वगैरह नहीं निकालूंगा ना। जी बोले क्या डॉक्टर साहब, क्या फरमाया आपने? ऊपर मैंने लाइव लगी हुई थी, तो मैं वहां से आया हूँ अब्दाली की लाइव से। तो वो मैं देख रहा था कि वो बड़ी अच्छा पोस्ट वगैरह करता है ना। अच्छा, तो ये हुआ कि वो बात कर रहा था, तो गुलाम ने उसको कहा कि वो दांत तोड़ देंगे। तो गुलाम भाई आप हमें अपना ड्रेस वगैरह दे दे, हम जिधर भी हम मिल लेते हैं, देखते हैं कौन किसके दांत तोड़। पहले अपने आप अगर आप मर्द के बचे हुए, मैं मेरी गुलाम अली एक मिनट नंबर देते हैं भाई अपना। अगर आपकी माँ में इतनी हिम्मत थी कि आपको जमाया उसने, तो आप अपना हिम्मत दें। तो हम हकीकत हम अभी मैं नीचे नंबर लिखता हूँ, अभी नीचे नंबर लिखता हूँ मैं, एक मिनट। गुलाम अली कोई जरूरत नहीं, गुलाम अली कोई नहीं, अगर आप मर्द के बच्चे हो ना, नंबर दो। आपने जिसको मेरी बात धमकी लगाई वो आपका बाप है। मेरी बात सुनो गुलाम अली, ये नंबर है मेरा। गुलाम अली म्यूट लगाओ। ये नंबर है ही नहीं, ये कौन सा नंबर दे रहे हो? 0। गुलाम अली इसको बिठाओ, म्यूट लगाओ इसको, वो करो। अच्छा जी बाजी बोल। गुलाम अली अब तुमने नहीं बात करनी, अपना डॉक्टर साहब तुसी बड़े जाले हो, ठीक है। एक सेकंड असद चुप कर जाओ जरा। डॉक्टर साहब तुसी बड़े बदमाश हो, ठीक है। वो तो माड़ा जिहा बंदा है, तुसी अपना एड्रेस दे दो, असि तो मिलने आके माड़े बंदे। जी मैं कैलिफोर्निया में होता हूँ, ठीक है। अच्छा जी। मैं अभी जाऊंगा ना इसकी इनबॉक्स में, तो मैं इसको अपना एड्रेस भी दूंगा और इसके साथ जी आप मेरे में डाल दे। मैं कनाडा में होती हूँ,
मुझे जरा अपना एड्रेस लिख के भेज नहीं दीजिए। आप बाजी आप तो औरत हैं, आपसे बात करना भी मैं मेरी चाहता पहले हूँ बात कि मैं सुने, एक तो यहाँ पर नहीं हर बंदा, फिर आप मेरी बात सुने, देखें ये मेरे बच्चे हैं, मेरे जी भाई जी हैं, मैं मतलब हम सब एक है हम लोग, हम लोग अगर एक ये दूसरे आपके बच्चे हैं ना बाजी तो हम इनको फाड़ के रख देंगे अगर इन्होंने हमारे ओए बंदे होए को होए मारा। होए ठीक होए है होए, तेरी एडी जुर्रत अपना खासा मेरा बच्चा उम्मे ते भाई मुंह दे प्लीज साथ हमारे प्लीज निकाल देंगे। मेरी गल सुन, मेरा बच्चा ते मुंह दे नाल एक है। मिनट उम्मे भाई साहब प्लीज एक उनके मिनट जाके ना वो कमेंट्स में लिखें जो भी आपका पता है। मैं यूएस आ रहा हूँ जून में, तो आपसे इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं ये करना, ना अल्लाह ही हम गाली गलोच वाले हैं, मैं कोई ऐसा अल्लाह की मसला नहीं है। तो गुलाम अली भाई मेरे मैंने तो साथ सुना ये क्या राब्ता बात है, करें आपने ये उसको कुछ नहीं कहा? मैंने कहा है कि नहीं नहीं एक मिनट उम्मे बाजी प्लीज एक मिनट मैंने कहा और अल्लाह की इज्जत की कसम ये क्या डराते हैं, हम सारी जिंदगी ये झगड़े फसाद ही देखते रहे हैं, तो उम्मे बाजी की वजह से हम लोग सब्र करते हैं। दूसरी बात मैंने कहा तुमने जो कहा है कि गुरु जी जी सुने नहीं आम नहीं गाली नहीं हम कोई इस तरह की अल्लाह माफ मेरी बात सुने करे गुलामी गाली अली, नहीं देते ना उसके गुलामी हक में, अली आपको म्यूट पता है मेरा लगाओ, जिम्मी एक मिनट से पहले भाई। एक आखिरी बात उम्मे बाजी मैं करता हूँ, सिर्फ एक आखिरी बात। जी जी करे गुलामी अली। जी मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि मैंने कहा कि तुमने कहा है कि गुरु ग्रंथ लिखी है गुरु नानक ने, जबकि गुरु ग्रंथ लिखी है गुरु अर्जुन ने। अगर किसी सिख के सामने ये बात करोगे तो वो दान तोड़ देगा, ठीक है। हमें कोई क्या है कुरान लिखा क्या कहते हैं किसी आज के बंदे ने, तो मुसलमान उसको छोड़ेगा, तो इस तरह सिख भी नहीं छोड़ने लगा। ऐसे फजूल सिखों के ऊपर इल्ज़ाम ना लगाओ, फजूल उनके ग्रंथ के ऊपर। तो ये अल्लाह की कसम ये आगे से बदमाशी जी। ओए ठहरो, तुम्हें मैंने नंबर दिया ना, उधर रब्ता करो मेरे साथ, तुम चीर फाड़ दोगे। मेरी बात सुनो, चलो जी एक सेकंड एक मिनट, हम इसी बात को मान लेते हैं कि तुम बहुत बड़े बहादुर। अब तुम अगर कैमरा ऑन करके अपनी शक्ल दिखा दो, मेरा पुत्र ते गुलामी अली तेरे सामने है, हुसैन भी आपके सामने, सिद्दी भाई भी आपके सामने, मेरी बहन भी आपके सामने। चलो ये शक्ल दिखाओ जरा बहादुर केड़ा है। चलो नहीं आप इनको कहें कैमरा ओपन करें, मैं अपनी पिक्चर लगा देता हूँ, मैं अपनी मेरी पिक्चर लगा पिक्चर के आ नहीं, जाता तू कैमरा ऑन करके अपनी शक्ल दिखा। हूँ। ओपन करें कैमरा, जरा कैमरा इनकी ऑन शक्लें नजर आए। ये ले, ये मैं आ गया हूँ स्क्रीन पे करें, ये मैं आ गया हूँ। लो जी शक्ल देखो होने दी, ए लो जी जी ये तो इस तरह है जिस तरह ये मैं आ गया हूँ। होता है। चलो ठीक है, हाँ अपनी बहन का रिश्ता दे दो खुसरे को, ठीक है। चलो जी अब अपनी शक्ल दिखाओ भाई। मेरी ये मैं बात करने आया हूँ इधर, ठीक है। मैं मुझे शक्ल पहले दिखाओ शक्ल अपनी। दिखाएं आप भी, अपने मर्द बने जरा शक्ल दिखाएं। आपने ये जो टॉपिक को चेंज किया अच्छा नहीं लगा, शक्ल दिखाएं पहले, बाकी बातें बाद में। बात है कि उसने तो अपनी शक्ल दिखा दी, ठीक हो गया, कैमरे के आगे भी आ गया। शक्ल मैंने उसने मुझे बाजी का रिश्ता देना जो मैं उसको शक्ल दिखाऊं, ठीक है। मेरी बात सुने, उसने दिखा दिया तो अब आप नहीं, हमने आपकी बाजी का लेना है, इधर पॉइंट ये आप दे दे। अब पॉइंट ये रखना, उसने शक्ल दिखाई, ये बदमाश हैं जी, ये मेरे पेज पे ये कैलिफोर्निया के बदमाश हैं जी। जो बस अपना डाल दे प्लीज। ब्यूटी खोलना जिमी भाई, इसका ब्यूटी खोलना। ओए भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई इसने कहा कि तस्वीर दिखाओ, अब ये कह रहे मैं बाजी का रिश्ता हूं, एदा बनदा है ना रिश्ता देना। ओए आप ही गुलामी अली नु बाजी का रिश्ता दे दो। बिल्कुल बनता है जी, बिल्कुल मैं कवा रहा हूँ, कसम से मैं कवा रहा हूँ, कसम से कवा रहा हूँ, अल्लाह की कसम मैं कवा रहा हूँ, तलाक दे दूंगा बाद में। ये बदमाश है जी, समझ नहीं आ रही, ये बदमाश है, ये बदमाश है। अल्लाह माफ करे। और भाई तुम अपना का अल्लाह माफ करे, मैं सारी जिंदगी फिजिकल एक्सरसाइज की गेम में रहा हूँ। मैं अल्लाह माफ करे, मेरा प्रोफेशनली किक बॉक्सिंग है पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने चौथी पोजीशन कंसिडर की थी। भाई मुझे बदमाशी बता। आपको किसी देखिए बात सुन लें जिमी भाई, एक सेकेंड देखिए, ये अब नीचे वो कॉल डाल रहा है, भाई असी तेरी गंदी भैन नहीं लेनी, तेरी बड़ी मेहरबानी। नहीं अगर कोई गाली देता है तो हम भी आगे से गाली दें, हमारी ये तरबियत नहीं है। नहीं मैं बात ही ये की है जिमी भाई कि जी पहले वो कहते हैं शक्ल दिखाओ, हाँ जी दिखा दी। अब उसको जब उससे कहा कि अब तू दिखा, तो कहता तू मेरी भैन देनी है।
अब तो सोचिए मैं डर गया था, मैं क्या पता नहीं कौन सा जानवर आ गया जो कह रहा है मैंने फाड़ देना है। भाई ना मैं भी यही कहने लगा था। जानवर है। वो भाई बहुत बड़ा बदमाश था वो। पिग था, आपको नहीं पता, वो बहुत बड़ा बदमाश था वो इतना बड़ा बदमाश वही था, ना, इतना इतना ठंडा बदमाश था कि आपके सामने ही है। यकीन कर नहीं यार, कमाल हो गया। आज का लतीफा देख के मजा आ गया, सुन के मजा आता ना, मुझे आप देख के मजा आ जिमी गया। भाई आप बार बार ये बात कह देते हैं, हमने तो बड़ी सिंपल सी बात की कि भाई अब तू दिखा दे, तो फिर मतलब अगर बहन तस्वीर देख के बहन देनी है तो फिर मतलब उसने तो दे दी, अब दो। असल में बात यह है कि ये सोशल मीडिया है, वो सिस्टम है, इसलिए कहता हूँ कि इधर तरह तरह के लोग आएंगे, अच्छे भी आएंगे, बुरे भी आएंगे। हमें अपना जो है ना, हमारी ये अगर अल्लाह की कसम पाकिस्तान का ड्रेस भी कहते हैं, न्यूयॉर्क आ रहा हूँ, अगर आप कहेंगे तो मैं कैलिफोर्निया भी आ जाऊंगा, मेरा काम है उधर, मैंने आना है कुछ दिन, बल्कि ये नहीं कि एक दिन के लिए, मैं तकरीबन 15-20 दिन उधर आऊंगा, मिल लूंगा, कोई मसला नहीं है। मैं घर पर ही हूँ आज। ये अगर कह रहे हैं अल्लाह की कसम मैं इनको पाकिस्तान का भी ड्रेस दूंगा, ये पाकिस्तान की जिस गली में बुलाएंगे हम उधर चले जाएंगे। ये समझते हैं ये इधर बैठ के ये बच्चा बचूंगड़ा है, ये कोई बात कर रहा है, अल्लाह माफ़ करे, इनकी सोच भी नहीं उधर जाती, इनके मैं दान तोड़ के हाथ दूँ। गुलाम अली यार, तुमने वाकई मर्दों वाला काम किया है, सही है। मेरी मुखालफत तुम्हारे साथ अपनी जगह, लेकिन अब उसने चैलेंज कर रहा था यार, कोई शर्म करो, डूब के मर जाना चाहिए उसको यार। और दूसरी बात, आप, मैं सिर्फ एक बात बोलने के लिए आया हूँ, दूसरी बात आपने ये बोला है कि बाद में तलाक दे दूंगा, तलाक मत देना, मुझे दे देना, मैं भी बड़ी उम्र का आदमी हूँ, और वैसे भी हमारा कारोबार यूज का है, यूज हलाले के लिए आपको दे, हलाले के लिए। किसी की भी माँ बहन सब की ये किसी के मतलब भी यार कोई ना करे। मैं काम करता हूँ ना, हमारी जिमी भाई देखें, हमने कभी भी गाली नहीं कही की गली में, उसने अब बात करते करते वो गाली नहीं बनाना चाह रहे हैं या जो हमारे मुंह से सुनना चाह रहे हैं, हम ऐसे चलें ठीक है, खत्म करते हैं आपकी बात सारा आंखों पे हम खत्म करते हैं जी। जज़ाकल्लाह, हम खत्म। बहन का क्या कसूर है, उसकी बहन का क्या कसूर है, या वो किसी की माँ को हम भी आगे से या बहन की गाली दें तो उनका बेचारी का क्या कसूर मैं है। तुम्हें शक्ल दिखाऊं, तुमने बहन का रिश्ता देना है, पहले उसने ये बात की है जिमी भाई। उसने गलत बात की है, मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उसकी माँ बहन बेचारी का क्या कसूर है, किसी की भी हो। कि अगर इस तरह रिश्ता देना है तो फिर जिससे दिखाई है उसका बनता है ना जिमी भाई। ये भी तो सोचे ना, इन्हें भी सानू नेक ना बना दो कि असी जवाब ही ना देंगे जी। गुमनाम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आपा, मैं शाह शम्स हूँ, मैं आता रहता हूँ, मैं बोलता नहीं, मैं बस सुनता रहता हूँ आप लोगों को। शाह शम्स, आई थिंक आपको आज तो बोल लें, आज तो इतना कुछ हुआ है, अब तो बोले। मैं लेट आया हूँ, वो सब कुछ हो चुका था तो मैं आया हूँ। और सुनाए आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक जी। ABC ये आप कैरी ऑन कीजिए, मैं सुन रहा हूँ जी। ABC आप क्या फरमाएंगे? कुछ नहीं, मैं सिर्फ एक बात बोलने के लिए आया था, बस वही काफ़ी है, बस मैं अभी नीचे बैठ जाता हूँ। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। देखिए जिमी भाई, एक चीज़ जो हम लोग तय करना चाहते हैं यहाँ बैठकर, अल्लाह ताला ने हमें जितने सुथरे सुथरे लोग थे ना, वो निकाल कर हमें हीरे दिए हैं। क्यों लुबना जी, ऐसा ही है? लुबना जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। मैं आपको यही बताने लगी थी कि मैं काम पे निकलना है, तो मैं सिर्फ एक छोटी सी बात करके जाऊंगी कि मैंने कुछ दिनों से मैं भी बहुत अपसेट थी। यहाँ के जो कम अज़ कम जो मुसलमान भाई हैं उनकी वजह से, तो मैंने ये सोचा आपके बारे में ये एक लफ्ज़ कह दूं कि जो आप में इंसानियत है ना, वो जो शिद्दत पसंद मुसलमान हैं वो ये चाहते हैं कि वो आप में इंसानियत ना रहे, आप उन जैसी हो जाएं, शिद्दत पसंद मुसलमान। तो वो आप होती नहीं, तो आपको ये सारा कुछ इसलिए फेस करना पड़ रहा है। लुबना जी जी, मुझे इस्लाम में किसी जगह शिद्दत को तो अल्लाह ताला ने जो है वो फरमाया नहीं। अल्लाह ताला तो कुरान करीम में बारहा फरमाते हैं कि मीज़ान, अल्लाह ताला तो इंतहा पसंदी को पसंद नहीं फरमाते।
जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन जो मुसलमान इंतहा पसंदी तक वो आपको तो वहां तक लाना चाहते हैं ना, तो फिर वो ये समझते हैं कि आपने खत्मे नबूवत का ये जो बहुत अच्छा काम किया है, वहां तक आप जा नहीं रही उनके साथ। मसला ये है और कोई मसला नहीं है। अगर मेरे दीन ने इजाजत दी होती तो रबना मैं जरूर चाहती। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, दीन मेरे ने दीन ने इजाजत मुझे इस नहीं, चीज की इजाजत नहीं दी। जी बिल्कुल दीन ने बिल्कुल इजाजत नहीं दी, लेकिन वो तो ऐसे हैं ना, वो आपको अपने जैसा करना चाहते हैं। नहीं आप ही सॉरी मैं ब्रेक करूँगा आपकी बात। सिंपल सी बात है, वो तो चाह रहे हैं ना मैं, ठीक है ना, सिंपल सी जी बात है कि यानी कि हर चीज़ का नॉलेज होने के बावजूद नबी कितने हैं हमारे पैगंबर कितने होते हैं, बस इस चीज़ का जवाब दें मुझे। 1,24,000। तो 1,24,000 एक कोई आया पैगंबर अभी तक? अब मुझे समझ नहीं आई आपकी बात की। 1,24,000 एक जी पैगंबर आए हैं क्या? खाली 1,24,000 आए हैं? 1,24,000 है। ठीक है ना। तो आप ही यहाँ पर जौन सा हो रहा है ना, शिरक वगैरह जौन सी हो रही, हर चीज़ आ रही है ना, वो यही आ रही है कि एक गुलाम जौन सा मिर्जा, ये कहाँ से आ गया बीच में, ठीक है ना। उसको गाइड जौन सा ना हम कर रहे हैं, हम भी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बजाय वाह क्या बात कर दी है जिद्दी साहब, कितने आसान से लफ्जों में कमाल कर दिया जिद्दी भैया आपने। आप ही मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ कि माशाल्लाह देखिए ना माशाल्लाह, कि आपको यहाँ बात पर ना, समझ आई है जिमी जो बात कही है मेरे भाई ने, जी क्या बिल्कुल कमाल कर दिया। बड़े सादे से लफ्जों में उन्होंने ये कहा है कि जब हम बात करते हैं कि कमो बेश 1,24,000 पैगंबर आए, ठीक है, तो कमो बेश का मतलब है कि वो गिनती जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतय्यन कर दी, तो वहां पर किसी और नबी की गुंजाइश है थी कि 1,24,000 की जगह 1,25,000 कर देते। नहीं 1,24,000 एक 1,24,000 एक, सॉरी या, वाह कमाल कर दिया सिद्दी भैया आपने। और ऊपर से हमारे जितने भी पैगंबर आए हैं, ठीक है ना, उनकी सब के लिए मुसीबतें आई हैं, ठीक है ना, और जितनी मुसीबतें आई हैं अल्लाह पाक ने दिखाई हैं, ठीक है, लेकिन वाशरूम में कोई भी मरा हुआ ये नहीं दिखाया। यार क्या फजूल बातें कर रहे हो, समझ तुम्हारी बात की आ नहीं रही है, फजूल बोली जा रहे हो। नजा किया आप बोल रहे हैं भाईजान, आप बोल रहे हैं, समझ आ नहीं रही, क्या कहना क्या चाहते हो, समझाओ, चलो मुझे समझाओ क्या कहना चाहते हो। नहीं भाईजान आपके साथ मैं आपको एक्सप्लेन ना कर सकता। आपको इतना पता कि 1,24,000 एग्जैक्ट है वो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कमोबेश जिद्दी रहना, पहले जाके कुछ 4 जमातें पढ़ लो। भाईजान मुझे नहीं पता। अलीम भाई एक्सप्लेन करता हूँ, आप ही इनको एक्सप्लेन करता हूँ। जी जी भाईजान बोलें। अलीम भाई चले गए। अलीम भाई निकलना था ना बाजी, बात भला के जौन सा होगा ना मुनकर, और मैं क्या इनको कहूँ अब। अस्सलाम वालेकुम। भाई नहीं भागा, भाई इधर ही हो, भाई इधर ही हो मेरे प्यारे भाई, रुक जाओ, क्या बात करना चाह रहे हो, समझाओ मुझे। चलो नहीं आप बताएं ना, आपने मुझे क्या कह रहे थे आप? तरीके से बात करें, तरीके से बात करें। अलीम साहब पहले उनका मौक़िफ़ सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं, फिर उसका जवाब। आप मुझे छोटी चीज का जवाब दें। कुरान पाक माशाल्लाह पढ़े हुए आप? क्या कुरान में वो पढ़े पहली वाली बात पहले समझाया ना, फिर इस पे भी आते हैं। वो क्या कुरान पाक भैया कुरान पाक पढ़े हुए? मैं कह रहा हूँ मैं पढ़ा हूँ कुरान मजीद, वो पहली वाली बात मुझे समझाएं, फिर अगली बात। आपको 6 कलमे आते हैं या मैं सुना दूं आपको? 6 कलमे आते हैं आपको मेरे प्यारे भाई? भाई आपको 6 कलमे नहीं ना आते तो मेरे से बात ना करें, आपकी मेहरबानी। वो तेरी खैर, वो एडी बटा, वो ताड़ी खैर होगी। वो पहले वाली बात समझा दी, 6 कलमों पे फिर आगे भी समझाएं हमें। चले समझाएं, पहले क्या बात कर रहे थे? मैं कोई नहीं बात कर रहा था। आपको 6 कलमे आते हैं? 1,24,000 वाली क्या बात है, वो समझाएं भैया। मैं कह रहा हूँ कि आपको 6 कलमे आते हैं तो मुसलमान हैं। आपको 6 कलमे आते हैं? मुझे नहीं आते नहीं ना आते, मैं इसे तो पूछ रहा हूँ आपको आते हैं? आपको 6 कलमे आते हैं? मैं वही तो कह रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ ना मैं। मुझे तो नहीं आते 6 कलमे, आपको आते हैं? मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ। आप कह रहे हैं ना, मिर्जा साहब की बात कर रहे हैं ना, मिर्जा साहब। ਓਏ ਗੁਲਾਮ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਮਾਂ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਗਾਲ। ਉੱਠ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘੂਸੇ 'ਚ ਲੰਨ ਠੋਕਾਂ, ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲੋਲ ਠੋਕਾਂ। ਓਏ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੇ ਚੱਪੇ ਚੜਾਂ, ਭੈਣ ਦੀ ਛੋਲੀ ਜਾਵੇ। ਓਏ ਉਮਰ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਗਸ਼ਤੀ ਦੀਆਂ ਬਰਾਛਾਂ। ये कौन है भाई? ये कौन खबीस है भाई?
और ये भाई कोई मुझे लगता है कोई मलंगी की नस्ल से है, आते ही गालियां देना शुरू कर गया। कौन है ये बंदा कैसे आ गया ये? ला हौला वला कुव्वत। तो बता दो। गालियां अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम। नजीर साहब क्या हाल है? हाँ जी, नजीर साहब ठीक है? हसनैन भाई कैसे? अस्सलाम वालेकुम। हाँ ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। अलीम साहब भी ठीक है। हाँ अल्लाह का करम, ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह की जात का। जी अभी हम बात रख रहे हैं जिद्दी साहब की। जिद्दी साहब आपने जो अपना मौक़िफ़ रखा, अलीम साहब उसका जवाब देते हैं, नज़ीर साहब भी साथ हैं, आप बात करें। जी अलीम भाई आप पहले सवाल रखिए ना अपना दोबारा से। मेरी तो माशाल्लाह गुमसुम ही होके हो गई है कि माशाल्लाह इतने प्यारे भाई इस बोर्ड में बैठे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों अलीम भाई? उनका नेट प्रॉब्लम है कोई। ना 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 ये इस तरह बात करें, क्योंकि माशाल्लाह आपके भाई थे, वो इतनी प्यारी माशाल्लाह टॉक करके चले गए हैं, तो आपको नहीं पता। ये नहीं, ये उम्मे बहन से पूछें कि ये कौन? नहीं उनको क्या पता हो। हाँ जी, ये जो गुलामी अली से हुई थी ना अभी थोड़ी देर पहले, ये उस जो ग्रुप है के बंदे थे। ये वो जो अभी बैरियर आया था ना, उसी के ग्रुप का ये आदमी है। ना ये आकाश मलिक और ज़ैलदार ये और खत्म नबूवत वाले हैं, ये खत्म नबूवत। आपी ना ये अपना ये उम्मे बहन को तंग कर रहे हैं, खत्म नबूवत वाले गालियां देकर भाईया नहीं, उनको ना खिदमत कर रहे क्रिश्चियन हैं। था ये, खत्म ना नबूवत की ये- खिदमत हो रही है। जी जी वो कोई भी नहीं था। बहरहाल माशाल्लाह अच्छा आदमी था ये, जो भी था। लगे थे जिद्दी भाई, बात घुमानी नहीं है। आप मुझे ये बताइए जिद्दी भाई, मेरे सिग्नल याद रहते हैं जिद्दी भाई, वो एक 6 कल में मुझे नहीं आते हैं, आपको आते हैं? नहीं भैया मुझे नहीं आते, मैं ऐसे तो खामोश होकर बैठा हूँ, मुझे वो आते तेरी नहीं। मैं खैर इसलिए होगी। पूछ रहा हूँ कि शायद मुझे आ तेरी जाए। खैर। तो आपने कहा जिसको नहीं आते उसने आपसे बात नहीं करनी। नहीं मैंने आपसे वो फिर बात तो की बनी। थी। मैंने आपसे बात की थी, मैंने आपको कहा था, मैंने और किसी को नहीं कहा मुझे था। तो नहीं आते 6 कल में। मुझे नहीं आता, मुझे बताएं ना, क्योंकि माशाल्लाह पक्के माशाल्लाह मुसलमान हैं। तो फिर जी हुदूद साहब, जी 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 हुदूद से बात कर लें। एक मिनट वो सवाल करना है उन्होंने। जी हुदूद मैम साहब, 2 मिनट उसके बाद आपकी बारी। अलीम साहब, 2 मिनट के अलीम बाद साहब, एक मैं बाद में बिजी हो जाना है, मैं बाद में बिजी हो जाऊंगा। आप बाद में मैं सुनूंगा आराम से बैठ के। जिद्दी भाई वो वाली बात को समझा दें, वो 1,24,000 वाली क्या बात थी? भैया 1,24,000 पैगम्बर आए हैं माशाल्लाह। अच्छा 1,24,000 आए हैं? 1,24,000 हैं पैगम्बर ना? नहीं 1,24,000 पूरे तो नहीं है। किस आप कह सकते नहीं है? ऊपर नीचे कम हो गई है। चले नहीं है, कम पेश है ना, कम पेश, सॉरी कम पेश है। हाँ फिर आगे उसके बाद ये है कि आखिरी नबी कौन है हमारे? कुरान पाक में इरशाद किया है आखिरी नबी कौन है? कहाँ पे कुरान पाक में लिखा हुआ है आखिरी नबी कौन है? मैं आपको अभी आयत सेंड कर देता हूँ। हाँ बताओ, दिखाओ। मैं अभी सेंड कर देता हूँ। दिखाओ। मैं समझाया अभी समझाना भी है हमने सीखने को, समझाओ। दिखाओ कुरान मजीद में कहाँ है आखिरी नबी? आखिरी नबी अपना प्यारे नबी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है? कुरान करीम का कह रहे हो, कहाँ पे कुरान करीम में आखिरी नबी? समझाओ ना। है कि नहीं है भाई, ये बता दें आप। नहीं है, कोई नहीं है, मुझे नहीं पता, कोई भी नहीं है तो दिखाओ मुझे। अच्छा आप कह रहे नहीं है, मैं कह रहा हूँ है, माशाल्लाह है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कह रहा हूँ वो दिखाएंगे कि सिर्फ बातें करेंगे? भजन है ना, मैं कह रहा हूँ है, आप कह रहे हैं आपको तो 6 कलमे नहीं आते, आपने मुझे क्या बताना है? मुझे भी नहीं आते, आपको भी नहीं आते, हम दोनों बराबर हैं। अब हम समझ रहे हैं कुरान मजीद में कहाँ है आखिरी नबी, बताओ कहाँ पे है? मैं खोलता हूँ कुरान शरीफ। जहाँ से बात छोटी करें, माँ खाना मोहम्मद अबा अहदिम बिरिजालिकुम, ये उसकी बात कर रहे हैं। बात खत्म करें यार, लंबा के पीछे क्या मतलब है इसका? आपने करनी है बात, ये जिद्दी ने बात करनी है। जिद्दी साहब आप तथे हो गए। मैं तथा नहीं हूँ, मैं आपके सामने बोल फिर रहा आप बताएं कहाँ पे है कुरान मजीद में? 1,24,000 वाली बात समझानी है आपने। वो तो मैं समझा दूंगा आपको। हाँ अब समझाए ना, अभी कुछ समझा रहे थे आप यार। आप मेरी बात सुने। आप मुझे कहते हैं मैं मिर्जा साहब की बात करूं, आपके से मिर्जा साहब हैं, आपके हैं ना मिर्जा साहब? अल्लाह के बंदे, वो 1,24,000 वाली बात समझा दो मुझे, जो इतनी अच्छी बात की थी। भैया 1,24,000 पैगंबर हैं कि नहीं है? भाई नहीं है 1,24,000। अगर नहीं है तो ठीक है, मैं बात नहीं करता आगे। कमोबेश है, पूरे तो नहीं है। कितने पूरे हैं मुझे क्या पता कितने पूरे हैं? 1,23,000। लेकिन वो लॉजिक क्या थी? लॉजिक तो समझाओ ना यार। क्या मुझे नहीं ना बता भैया ना, मुझे बता देना, मुझे तो ये पता। बोंगी मार दी थी पहले।
बोंगी नहीं मारी, मुझे हर चीज का पता है अल्हम्दुलिल्लाह। आप समझाओ मुझे फिर, बता दें, समझाओ मुझे तो इतना समझाओ पता फिर क्या है। है। अब आप बता देना, आपको ज्यादा नॉलेज है, मुझे बता दें। मैं क्या बताऊं, मैंने कुछ बताने के लिए मेरे पास तो है ही कुछ नहीं, मैं तो समझ नहीं आया हूँ कि वो बात समझाओ अब क्या हो गया है। क्या हो गया कि यार मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई मुझे इतना पता है, मैंने आपको बता दिया। बात आप समझाएंगे या आगे हम बात छोड़ें और आप रहने दें? ये जी हुदूद की बात सुन लेते हैं भैया, आप पहले। बता काफी दें। टाइम हो गया। अलीम साहब एक मिनट हुदूद की तरफ जी, जाए, हुदूद। रहने दें, इन्होंने समझा दिया है, आगे चले आप। जी एक मिनट अलीम साहब म्यूट लगाएं जरा, म्यूट साहब। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू तमाम मुसलमानों को। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिनको 6 कलमे आते हैं उनको। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, छः कलमों की बात नहीं है। खुसूसन मेरा सवाल नज़ीर अहमद साहब और अलीम अहमद साहब से है कि मैं एक कम इल्म मुसलमान हूँ, ये उम्र रुबाब हो सकते हैं, मुझे जानती भी हूँ, मैं इसकी ब्रॉड पर सवालात करने आता हूँ। मेरा सवाल ये है कि ये जो 1,24,000 की बात चली ना, तो अलीम अहमद और नज़ीर अहमद ये दोनों इसका जवाब देते कि आप क्या समझते हो कि कितने पैगम्बर आए हैं कुल? जी बहुत आला, बहुत आला। पहली बात ये है, मैं आपको बताऊं क्यों, आप हो कौन, क्यों बताऊं आप, वजह नहीं बताता। मैं एक स्टूडेंट हूँ, समझने के लिए आया हूँ। ये काफी दफा मेरे पास नहीं, आई ये है कि- और अक्सर मैं सवाल पढ़ाता ही वगैरह नहीं हूँ, करते मैं पढ़ाता ही नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट को पढ़ाता ही नहीं हूँ। नहीं नहीं, अलीम अहमद साहब अपना अकीदा बताओ। अलीम अहमद साहब अपना अकीदा अपना मतलब कि मेरे ऊपर लगा हुआ है। नहीं, अजीब लोग हो यार आप, इतना पूछे। अभी अगर मैं उम्र रुबाब से पूछूंगा तो वो जवाब दे देंगे कि हमारा अकीदा और नजरिया ये है कि इतने रसूल इतने नबी आए हैं। बताना है आपको मेरे ऊपर नहीं क्या देखिए पाबंदी है? अलीम भाई मेरी बात बताना सुने। एक इल्मी गुफ्तगू है, जिस वक्त एक शख्स ने रुक जाए, ऐसे बात नहीं है। बात ये है कि उन्होंने कहा कि मैं अलीम अहमद साहब और नजीर अहमद साहब से सवाल करना चाहता हूँ। उनका दिल करता है वो सवाल करें, उन्होंने सवाल किया, मेरा हक बनता है, मैं जवाब देता हूँ, नहीं देता। मैं बात करना चाहता हूँ, इनसे ये नहीं करना चाहता। अब मैं पढ़ाता ही नहीं हूँ, मैं भी जान के आप बैल मुझे, मैं चलती मशीन में हाथ दूं जिद्दी राणे की तरह। जी नजीर साहब आप देना पसंद करेंगे जवाब? वो तो चलती मशीन में हाथ नहीं देना चाह रहे, आप बताएं। जी वो इंजीनियर साहब के स्टूडेंट हैं, तो वहाँ से नहीं उन्होंने कोई सीखा सूखा, अभी हमसे क्या सवाल करना उन्होंने? अरे मिर्जा इंजीनियर लानतुल्लाह ताला अलैहि, अल्लाह ताला की लानत है वो मिर्जा इंजीनियर। और ये क्या नाम है, मोहम्मद अली इंजीनियर भाई, इंजीनियर साहब का स्टूडेंट मैं भी हूँ, इंजीनियर जोन से ना, मैं उनको बब्बर शेर यार। ओए लो ये आपस हाँ, में बात जिद्दी राना, करेंगे, ये मैं जी सवाल इनसे करेंगे, ये आप मैंने सुनाएंगे जी। नहीं, जिद्दी राना से कोई सवाल नहीं है। वो मैंने आपको सिर्फ ये कहा कि आप बिला वजह ये ना कहो कि फुला का शागिर्द है, फुला का शागिर्द। मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ कि आपका क्या मौक़िफ़ है कि कितने नबी आए हैं, क्योंकि आप भी खुद को मुसलमान कहते हैं, आपके पास कोई अकीदा होगा, कोई नज़रिया होगा, आप अपना बता दें कि कितने नबी आए हैं, कितने रसूल आए हैं। आप का कोई अकीदा तो होगा तो आप बता दें, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है जनाब। शर्माने की बात नहीं। चले जी नजीर भाई, ये मेरे ना सादे उससे से तो आपको भी पता है, अभी आप फरमा रहे ना कि 1,26,000 कम हो बेश 24,000 आए हैं, तो फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बता दें आप क्या अकीदा और नजरिया रखते हो कि कितने आए हैं, कम व बेश 10,000, कम व बेश 20,000, कम व बेश 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5, आप क्या समझते हैं? बाकियों को गोली मारो इस वक्त। मैं पढ़ के आता हूँ, जरा समझ के आता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। नहीं, आपको मैं रोजाना देखता हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ। अपना बताएं, मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपने कहा नहीं है ना, हमने आप शर्माए नहीं, अपना कीदा बताएं। शर्माना नहीं है मेरे प्यारे भाई ने, बिल्कुल नहीं शर्माना। मेरे प्यारे भाई अपना कीदा बताए, और प्यारे मीठे मीठे भाई से मैं 4 सवाल करता हूँ। चलें प्यारे भाई। देखिए ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, पहले आप अपना जवाब दे दें। अलीम साहब मेरी बात सुने, में खड़े हुए हैं, एक सेकंड अलीम साहब मेरी बात सुने। मैं हर बात का जवाब दूंगा। मेरा भी वही बात है, हमने तो नहीं दिया, हम तो हार गए। अब प्यारा भाई अपना कीदा बताए और प्यारे भाई से मैं सवाल करूंगा, हम तो हार गए। चलो प्यारे भाई मेरी सुन लो, एक मिनट, मेरी सुन लो। देखिए आपको मैं देखता अभी जैसे ही ये जिद्दी राना ने ये बात छेड़ी कि 1,24,000 कमोबेश, आपने उसने कहा 1,24,000 कन्फर्म, उसने बोला ठीक है ना, 1,24,000 एक भी नहीं है। आपने उस पर एतराज़ किया
आपने कहा कि नहीं ये इतने, तो अभी आप बता दें कि आप कितने समझते हो कि फिर कितने आप आए हैं। आप देखिए उर्दू इसमें उर्दू जिद समझते की हैं? कोई बात नहीं है उर्दू समझते हैं या थोड़ी जी। सी मैं कम समझ उर्दू आती है उर्दू की? उर्दू समझता हूँ जी। पूरी समझते हैं। अब उर्दू में बोलने लगा हूँ, गौर से सुनिएगा। मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि आपने सवाल किया, आपका हक है, मैंने जवाब आपको नहीं देना। मैं खुद को जवाब देने के काबिल समझते नहीं और ना ही मैं तबलीग कर रहा हूँ। बात खत्म हो गई। अब आपने एक बात की है कि अकीदा बताओ, शर्माएंगे नहीं। हाँ, नजीर साहब ने आपको जवाब दिया। अगर आप मुझे जवाब नहीं देंगे, एक मिनट, अगर आप मुझे जवाब नहीं देंगे, अगर आप मुझे इस बात का जवाब नहीं देंगे और ये बहाना बनाओगे कि मैं खुद को जवाब देने का काबिल नहीं समझता हूँ, तो मैं आपको इसलिए जवाब नहीं दूंगा कि मैं आपको जवाब देने का काबिल नहीं समझता हूँ कि मैं आपको जवाब दे दूं। मेरे सवाल का पहले जवाब दो। तो उसकी बात को सुने और फिर अच्छे तरीके से जवाब दें। ये क्या बात हुई? मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ। अब सुन तो ले। मैं जी करें बात। मैं आपको जवाब देने से हारा। मैं चाहता हूँ माजरत, मैं हार गया। मैं अपना अकीदा जो है वो मैंने आपको बताया। आपको पता है कि मेरा जमात अहमदियत से ताल्लुक है। मैं आपके मुश्किल सवाल का जवाब देने से हारा। मैं काम इलम बंदा हूँ, मुझे नहीं पता लगा, मुझे नहीं आता इसका जवाब ना, कमजोर आदमी हूँ। अब आप ये बात हो गई यहाँ पे खत्म, मतलब मैं हार गया, मुझे नहीं इतना मुश्किल सवाल का जवाब आता। अब प्यारे भाई, मुझे आपने अपना अकीदा बताना है, जैसे आपको हक है इसी तरह मीठे मीठे इस्लामी भाई से कुछ चंद सवाल करने का मुझे भी हक है। अच्छा, मैं फिर भी आपकी इस इस बात का जवाब ये डन हो गए। डन हो गए ते हुन कन हो। हाँ जी, मीठे मीठे इस्लामी भाई, आप बताओ मेरे मीठे इस्लामी भाई। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ, ये 68 बंदे सुन रहे। जैसे मैं आया माइक पर, मैंने आपको बोला कि मैं बिल्कुल एक गुलाम जिन्ने भी अब्दाली ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਫੁੱਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾ ਕਰਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਲੋਲੋ ਮਾਰਾ ਮੈਂ। ਮਿਊਟ ਪਟੋ ਸਾਰੇ हुदूद ने की है। तेरी मां ਨਾਲ ਜ਼ਨਾ ਕਰਾਂ तेरे हुदूद ने। अच्छा हुदूद भाई, अब बताओ मुझे। हुदूद ने किया क्या? हाँ, सवाल किया हुदूद ने मुझसे। वो कह रहा है जिसने सवाल किया उसका मुझे नाम बताओ। अच्छा, मैं शबगजीदा भाई, हसनैन भाई, जमील साहब और उम्र रुबाब से सवाल पूछता हूँ। यार मैं बताता हूँ आपको बताता हूँ। आपको मैं अपना अकीदा बताता हूँ। एक मिनट तो सुनो ना। रिजवी वरियर, शबगजीदा भाई, हसनैन भाई, जिम्मी भाई और उम्मे रुबाब, सिर्फ आप लोगों से सवाल है। अली मोहम्मद और नज़ीर अहमद आपसे ये सवाल नहीं है किया। मैंने जो सवाल किया इसमें मैंने एक मिनट सिर्फ मैंने सिर्फ एक बात करनी है। मैं एक बात करने ऊपर आया हूँ, ठीक है। ये जितने नीचे मेरे तरीक के भाई सुन रहे हैं, आप ये गुलामी अली वाले मामले पे ना आप मुझे इनबॉक्स करें या अपनी ब्रॉड पे मुझे इनवाइट करें, मैं आपको क्लियर करता हूँ आके, ठीक है। बस ठीक है, यही कहना था मैंने। ठीक हो गया हुदूद भाई। अब आप मत करें, आगे चले। हमें एक मिनट टांग ना अड़ाएं आप। हाँ तो ये लोगों से मदद लेनी है, बस निकल गई है बाप की। निकल के लोगों से मदद मांग रहे हो, कभी कहते हो फलाना भाई मुझे बताओ। वो क्या ट्रांसलेटर है आपके? किसी से मदद नहीं लेता है। तो ट्रांसलेटर है वो आपके। अल्लाह ताला के सिवा किसी से मदद नहीं लेता। चलो फिर अकीदा बताओ। अकीदा पहले आप अपना बताओ। मैंने आपसे सवाल पूछा। मैं नालायक हूँ, काफिर हूँ, मुझे नहीं आता आपके सवाल के जवाब। जनाब वाला, आप कितनी दफा बताओ, आपको समझ नहीं आ रही? हाँ, उर्दू नहीं आती। अच्छा, दूसरा सवाल, आप मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबी मानते हो? नबी मानते हो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबी मानते हो? नहीं, आप नालायक इसलिए नहीं हो कि आप ब्राडो पर, मैंने आपको सुना है, आप बाकायदा डिबेट कर रहे हो। इस तरह ना करो, जवाब दे दो। फिर वही बात। और अल्लाह के बंदे, यार आप लोगों का कोई अकीदा नहीं है इस बारे में। यार इस बारे में आप लोगों का कोई अकीदा नहीं है। नहीं, बिल्कुल मैं पागल हूँ। दिमागी तो ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, समझ नहीं आ रही बात। दिमाग है ही नहीं साहब, देखिए दिमाग मेरी है ही नहीं। एक सेकंड मैं बात और कर रहा हूँ। एक बात को 10 बार रिपीट करना पड़ा है मुझे। मेरी पहले बात सुने, 10 बार रिपीट करना पड़ा, समझ नहीं आ रही। मेरी पहले बात सुन लें। देखें, एक शख्स ने सवाल किया आपके अकीदे के बारे में
ٹھیک ہے، آپ کا یہ اخلاقی فرض ہے کہ آپ اسے کہیں کہ میرا یہ عقیدہ ہے. دوسرا بندہ جو ہدہد ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہاں بھی تم اپنا عقیدہ کرو رکھو، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے میں مطلب احمدی نہیں ہوں. ٹھیک ہے، اب اللہ کی بندی میں اس کو بتا بیٹھا ہوں، جماعت نے 3 دفعہ بتایا ہے. آپ عقیدہ بھی تو بتا دے نا. ٹھیک تو ہو گیا. میں کہہ رہا ہوں نلائق آدمی ہوں، نہیں آتا جواب. کیا سر میں میرا سر پھاڑنا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں بھائی مجھے تو نہیں آتا، آپ اپنا عقیدہ بتا دو. میں نے اپنا تو بتا دیا ہے. ہاں وہ کہتے ہیں نہیں اب نبی ہے، وہ آگے جواب لو آپ پہلے جواب لو جواب لو. ایک منٹ عمر باپ صاحب میں جواب دیتا ہوں. ہاں جواب دے دیتا ہوں. جواب سن لو. آپ کی بات کا جواب یہ سن تو لو نا. آپ کی بات کا جواب یہ کہ آپ نے کہا کہ میں ایک نالائق کم علم اور جاہل انسان ہوں. ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ نہیں ہے کہ نا دماغ 6 دفعہ ریپیٹ کرا میں کر دے رہے گل تو جواب نہیں دے رہا، میں نہیں دے رہا، کسی اور سے مجھے یہ والی زبان سمجھ میں نہیں آتی ہے. یہ والی زبان سمجھ میں نہیں آتی ہے. میں پشتو زبان ہے میری، صرف اردو سمجھ میں آتی. آپ نے جو الفاظ اپنے لیے کہے نا، تو جناب والا جب ایک بھائی نے یہ کلیم کیا کہ 1,24,000 انبیاء ہے، تو جب آپ جاہل تھے، کم علم تھے، نالائق تھے، تو آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ بندہ غلط بول رہا ہے؟ اس کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ کتنے ہے کتنے نہیں ہے. تو جو آپ کو صحیح پتہ ہے، اس بھائی نے تو غلط بیان کیا نا. تو جو آپ کو صحیح پتہ ہے وہ بتاؤ، شرماؤ نہیں. اس میں اتنی کوئی ضد والی بات نہیں ہے. جی بتائیں. جی نذیر بھائی آپ بتا دیں. نذیر بھائی آپ بتا دیں. جی وہ میں تو علیم بھائی میرے استاد ہیں، میں ان کا شاگرد ہوں، اسٹوڈنٹ. استاد بیٹھا ہو تو میں کیسے بتاؤں بھائی؟ جی علیم صاحب، استاد صاحب آپ آ جائیں. استاد صاحب نے کہا میں نے نہیں جواب دینا. اچھا یہ اس میں ویسے کیا ہے مسئلہ؟ مطلب کم ہو بھی حسین بھائی، یہ استاد شاگرد کا معاملہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ اب یہ سائیکل پہ جائیں گے تو استاد کو سائیکل چلانا پڑے گا، کیونکہ ورنہ شاگرد کو پیٹ ہوگی. اچھا دیکھیں جی، کم و بیش کا لفظ آ گیا نا، تو وہ 1,24,000 سے 500 کم ہو سکتے ہیں، 500 زیادہ ہو سکتے ہیں. ایگزیکٹلی تو کہیں پہ بھی نہیں بتایا گیا نا. تو اتنا ہی سی بات ہے. تو ہاں تو حسنین بھائی، آپ کا یہ عقیدہ ہے نا کہ تقریباً 1,24,000 کم و بیش یا زیادہ ہو سکتے، 1,000 بھی کم ہو سکتے، 2,000 بھی کم ہو سکتے، لیکن یہ تو آپ کا عقیدہ ہے نا؟ جی بالکل عقیدہ جی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا. ہاں اسی طرح علیم احمد صاحب اور نذیر احمد صاحب یہ بتا رہے کہ ان کا کیا عقیدہ ہے کہ 2,24,000 کم و بیش ہے، 1,24,000 کم و بیش ہے، 20,000 کم و بیش ہے، کتنے ہے یہ بتا دیں اپنا عقیدہ. بس بتا دیتا ہوں 1,24,000 سے بھی 3,000 کم مجھے لگتا ہے. آپ لوگوں کا عقیدہ و نظریہ یہ ہے کہ 1,24,000 سے بھی 3,000 کم ہے. ٹھیک ہے، ہاں 3,000 ابھی اور آنے ہیں. ہاں تو پورے ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ. نہیں یہ کنفرم عقیدہ بتاؤ. ابھی یہ بتاؤ، چلو ٹھیک ہے ابھی یہ بتاؤ کہ یہ بتاؤ کہ یہ جی شکریہ، آپ کا جواب آ گیا. ابھی یہ بتاؤ، کوئی بھی قرآن کا آیت، کوئی بھی حدیث، کہیں سے بھی کوئی بھی دلیل دے دو کہ آپ نے یہ عقیدہ وہاں سے لیا ہے. جی حسنین صاحب نے جو عقیدہ لیا ہے اس نے بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. سورہ فاتحہ سے لیا میں نے یہ عقیدہ. سورہ فاتحہ میں یہ بات نہیں ہے کہ 3 لاکھ ہے، 1 لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے، 4 لاکھ ہے، 5 لاکھ ہے. آتا بیچ میں غور کرنے والوں کی نشانی ہے. ہاں اس کے اندر ہے سورہ فاتحہ. 1,24,000 دکھاؤ وہاں سے، 1,24,000 دکھاؤ، تعداد وہاں سے دکھانا ہے ابھی آپ کو. بتاتا ہوں کلینس پہ un ein Marlboro Gold für 10 Euro. اس کی آواز آپ لوگوں کو کلیئر آ رہی ہے؟ علیم صاحب یہ تو پھر وقت ضائع ہو رہا ہے، اتنے لوگ سن رہے ہیں، یہ تو طریقہ نہیں ہے علیم صاحب آپ کی بات کرنے کا، یہ غلط ہے بالکل. اچھا عمر رباب صاحب اگر میں آپ سے پوچھوں، ایک منٹ، عمر رباب صاحب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ 1,24,000 کم و بیش کا عقیدہ کہاں سے لے رہے ہو، تو آپ ایگزیکٹلی بتا سکتی ہو نا کہ یہ میں وہاں سے لے رہا ہوں، رسول اللہ نے فرمایا ہے. اسی طرح ایگزیکٹلی اس کو بتانا پڑے گا. جی میرا جواب سن لیں.
حدیث مبارکہ میں میں نے جو پڑھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر یعنی نبی آ چکے، اور رسولوں کے بارے میں بتایا کہ 312 کے قریب۔ یہ آ چکوں کی بات ہے، مستقبل کی بات نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ کم و بیش اتنے لوگ آ چکے ہیں، ان میں آپ مستقبل کے لوگ ایڈ نہیں کر سکتے انلیس کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ میرے بعد بھی اتنے رسول اور آئیں گے۔ جو بات ہے وہ آ چکوں کی نہیں بات ہے، آنے والوں کی بات نہیں ہے۔ ایڈ کر سکتے ہیں، عمر باپ ایڈ کر سکتے ہیں، اس کے نہیں، لیے اس بھی میں یہ ایڈ نہیں دلیل کر جس سکتے۔ سے نہیں وہ میں بتا رہا ہوں، عمر باپ جس طرح آپ جس سے یہ حدیث لے رہی ہو نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے رہی ہو 1,24,000 والا، تو وہی سے یہ بھی دلیل لانا پڑے گا کہ آگے اور آ سکتے یا نہیں۔ لیکن جس طریقے سے میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، جس طریقے سے آپ یہ مان رہی ہو رسول اللہ کی بات کہ 1,24,000 کم و بیش ہے، اسی طرح آپ اس میں آپ کا ایڈ اس ہو پر سکتے بھی ہیں ایمان ہے کہ لیکن رسول خاص اللہ کے نے ہو فرمایا سکتے کہ ہیں، انا فیوچر کے نہیں۔ خاتم النبیین لا نبی دیکھیے بعدی، حدود ایک منٹ، اس حدیث پر بھی ایمان ہے۔ حدود صاحبہ ایک منٹ، وہ اس طرح سے ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر تشریف لائے۔ اب اگر اس میں 2,000 یا 1,000 یا 500 کا آپ اضافہ کرتے ہیں کم و بیش میں، ٹھیک ہے، ہمارے پاس اس کا کوئی پروف نہیں ہے کم و بیش میں، لیکن وہ آ چکے ہیں، فیوچر میں آپ اس میں ایک آدھا بھی نہیں ایڈ کر سکتے۔ جی حدود صاحب۔ نہیں عمر باپ صاحبہ، یہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ تو بھائی یہ میں آگے حدیث ہوں، پیش کر میں سکتے۔ آگے، میری ڈبیٹ آپ ایک چل منٹ رہی ہے۔ تو ابھی ان کو میں بات پوری کروں نا۔ عمر باپ صاحبہ، میں آپ کو یہ جواب دینا چاہوں گا کہ جس طرح آپ یہ دلیل مجھے پیش کر رہی ہو نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آ چکے ہیں، تو یہ حدیث بھی آپ مان رہی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو یہ بھی حدیث ماننا پڑے گا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ لیکن علیم صاحب وہ والا حدیث پیش نہیں کر سکتے جو آپ پیش کر رہے ہو 1,24,000 کم و بیش والا، کیونکہ پھر انا خاتم النبیین لا نبی بعدی یہ حدیث ماننی پڑے گی۔ تو علیم صاحب کو چاہیے کہ کوئی بھی کہیں سے بھی دلیل لے آئے، جہاں سے بھی پیش کرنا ہے، لیکن پھر اگر میں کرتا ہوں پیش، میں پیش کرتا ہوں۔ کون سی حدیث میں نہیں پیش کر سکتا؟ آپ نے کہا ہے، بتاؤ پہلے آپ جو بھی حدیث پیش کرو گے پھر میں اگر تو آپ رسول اللہ صلی اللہ خاتم النبیین لا نبی بعدی یہ حدیث علیم نہیں پیش کر سکتا، ابھی آپ نے کہا ہے نا، یہی کہا ہے۔ یہ حدیث علیم پیش کر سکتا ہے، لیکن اس پر ایمان بھی رکھنا پڑے گا۔ دوسری کی بات کی، میں نے پیش کر دی ہے۔ ہاں، دوسری کی بات کی، کون سی کروں میں پیش؟ مجھے بتا دینا میں نے کون سی پیش کرنی ہے، وہ کر دیتا ہوں پیش۔ آپ نے جو بتا دیا کہ 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں والا، اس پر کوئی بھی کہیں سے بھی قرآن و حدیث سے دلیل پیش کرے کہ یہ عقیدہ میں نے یہاں سے لیا ہے، بس بات ختم۔ آپ مجھے بتا دینا کہ میں نے یہ کون سی حدیث پیش کرنی ہے، وہ میں کر دوں گا۔ میں نے تو آپ کو کہا ہے یہ تو میں نے سورہ فاتحہ سے عقیدہ لیا ہے۔ ہاں عقیدہ تو سورہ فاتحہ پڑھ کے بتاؤ نا، وہاں پر مجھے دکھاؤ کہ 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں یا آئیں عربی گے۔ نہیں آتی مجھے، اچھا تو میں ترجمہ نہیں آتا عربی کا مجھے۔ عربی پڑھو، عربی میں وہ ہو سکتا ہے وہ ان لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ 1,24,000 کہاں لکھے ہوئے۔ خان صاحب یہی تو مسئلہ ہے، اب کیا کریں اس مسئلے کا؟ اس مسئلے کا کچھ بھی نہیں کرے، سیدھا بولو کہ ایک جھوٹا عقیدہ بنایا ہے، ایک فراڈ کیا ہوا ہے، یا دلیل پیش کرو جس طرح عمر رباب نے دلیل پیش کیا، جس طرح عمر رباب نے دلیل پیش کیا اس طرح دلیل پیش کرو نا۔ کہاں سے؟ سورہ فاتحہ یار کہاں پڑھنے لگا وہ، سن لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سواب کا کام پڑے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جی اس میں کون سی آیت میں 1,24,000 کی بات آیا ہے؟ ہے سورہ فاتح کے اندر، اس کے اندر آیا ہے ثواب ہوا ہے. سب سے پہلے تو ہم سب کو ثواب ہوا ہے اس کا سننے کا. آپ کو بھی ثواب ہو گیا، دیکھیں مجھے بھی ہو گیا، باقی لوگوں کو بھی ہو گیا. اس کے اندر کافروں آئی ہے کو وہ نہیں بات. ہوتا ہے لیکن اب مجھے اس پتا کے نہیں ہے اندر کہاں نہیں گئی اس آئی ہے استغفر اللہ یار یہ لو مجھے ایک مجھے نہیں منٹ پتا ایک کہ منٹ وہ صبر کرو. کہاں پہ آئی ہے، لیکن مجھے نہیں آتی وہ. ہاں ہاں ایک منٹ اچھا آپ کو نہیں پتا. ام ترجمہ رباب کر دو صاحبہ اس کا ترجمہ. آپ سے ایک منٹ ام رباب صاحبہ آپ شروع کر دو. آپ سب سے پہلی ہے، آپ بتاؤ آپ کو اس میں 1,24,000 والی کہیں سے مل رہی ہے کوئی دلیل؟ نہیں نہیں. جمی صاحب آپ کو ہو سکتا ہے دوسرے بھائیوں کو سمجھ آئی ہو. نہیں کسی کو بھی نہیں آئی. بشارت علی صاحب اس میں جو ہے نا ایک آیت ہے نا، ایک آیت کہ ان لوگوں کا راستہ، تو اس سے جو ہے وہ مطلب استدلال کیا جاتا ہے کہ وہ راستہ جو ہے صراط مستقیم تو وہ نبیوں کا ہے. شاید اس آیت سے کہہ رہے ہوں. لیکن وہ تعداد تو شو نہیں ہوتی. تعداد نہیں میں نے تعداد کا نہیں پتا مجھے. تعداد کا تو میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ مجھے اتنا ہی پتا ہے جتنا میں بتا دیا ہے. اب وہ مجھ سے جان بوجھ کے بحث کرنی ہے. علی محمد صاحب یہ اس وقت 70 بندے سن رہے تھے، ابھی 63 بندے سن رہے ہیں، لیکن اوپر پینل پہ وہی لوگ موجود ہیں. آپ سے جو میں نے دلیل مانگی ہے نا، میں نے یہ دلیل مانگی اور ام رباب صاحبہ سے بھی مانگی کہ 1,24,000 والا کیا کرنی ہے دلیل آپ نے؟ کیوں دلیلیں مانگ رہے ہیں آپ؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ میں پاگل ہو چکا ہوں، دماغ کام نہیں کر دلیل رہا. چاہیے مطلب کیا صبح صبح کیا ہوا ہے آپ کو دلیل مانگنا شروع ہو گئے آپ آگے؟ میں تو پہلے منٹ سے کہہ رہا ہوں بھائی نہیں کرنی بات ہے، پھر آپ دلیل مانگی جا رہے ہیں. نہیں نہیں کرنی بھائی، ادھر کیوں بیٹھے بات نہیں کرنی تو جواب دو. میں تو اپنی بات بھی اور بات کر رہا تھا، انہوں نے مجھے آیا کہ آپ تم دلیل دو. میں تو بات کر رہا تھا کہ وہ جو ختم نبوت کے مجاہدین جو ہیں وہ جو بدتمیزیاں کر رہے ہیں، وہ جس قدر وہ شروع ہوا بجایا ہوا ہے، وہ کہتے دلیل دو مجھے. میں نے کیا دلیل دوں؟ اس کا جواب میں دے دیتا ہوں. اس کا جواب ایک منٹ آصف بھائی ایک منٹ اس کا جواب میں دے دیتا ہوں. علیم صاحب وہ لوگ جو گالیاں دیتے ہیں ٹھیک ہے نا، وہ لوگ جتنی بھی گناہگار ہے، جتنی بھی گالی باز ہے،